السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں عالم، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ اس کا نیکسٹ پارٹ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تیز بتیوں سے روشن جیولری اسٹور میں اس وقت ایڈم کے ساتھ 5 افراد بیٹھے تھے۔ سب اسے غور سن رہے تھے، جو ہاتھ ہلاتے ہوئے آہستہ آہستہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اب 4 لوگ وہ ہیں جو 6 سال سے یہاں جاب کر رہے ہیں۔ اب چاروں اس دن شاپ میں موجود تھے جب مسز اسرا آئی تھی۔ جی بالکل، مجھے یاد ہے، مگر ہم میں سے کسی نے ان سے بات نہیں کی۔ آپ ایک برانڈ سٹور ہیں۔ آپ کے پاس آنے والے گاہک صرف وہ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے کی فراوانی ہو۔ یہاں عام آدمی نہیں آتا۔ شہر کے کتنے عمرہ یہاں روز آتے ہیں ہوں گے، لیکن آپ کو نہیں یاد ہوگا کہ 6 برس پہلے یہاں کون آیا تھا۔ البتہ اسرا محمود آپ کو یاد ہے، حالانکہ وہ اتنی امیر نہیں تھیں۔ بالکل، ایک سیلز آفیسر بولا۔ آخری سال تک تو ان کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ جن زمانے میں یہ ہیرو کا سیٹ انہوں نے ہم سے لیا تھا، اس بات کو بھی کئی برس ہو چکے تھے، مگر ان کی آمد کا دن مجھے اچھے سے یاد ہے، ایک تفصیل کے ساتھ۔ جی بالکل۔ اور آپ کو معلوم ہے، ایک زمانے میں وان فاتح کے پاس ملازمت کرتا تھا۔ ایڈم مسکرا کے بولا۔ جی، آپ ان کے باڈی گارڈ تھے۔ پیچھے کھڑا فین نوجوان تیزی سے بولا۔ باڈی مین۔ ایڈم نے ضبط سے تصحیح کی۔ اور مجھے اپنی جاب کا پہلا دن اچھے سے یاد ہے، اور وہ دن میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ اسی دن تو سب شروع ہوا تھا۔ تنگو کامل کا گھر، ان کی ملازمہ اسرا کا دیا سکہ۔ مجھے وہ دن اس لیے یاد ہے کہ اس دن میں ایک سیلیبریٹی سے پہلی دفعہ ملا تھا۔ ہمیں امیر لوگ بھول جاتے ہیں، خوبصورت لوگ بھی ہماری یادداشت سے دھندلا جاتے ہیں، لیکن کسی بھی شخص کو روک کے پوچھیں کہ کیا کبھی وہ کسی سیلیبریٹی سے ملا ہے، تو وہ اس دن کا پورا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دے گا۔ جب اس نے مارکیٹ میں کسی ایکٹر یا سنگر کو دیکھا، کپڑے، جوتے، موسم، ایک ایک لفظ جو سیلیبریٹی کے منہ سے نکلا، لوگوں کو وہ سب یاد رہتا ہے، ایڈم پرجوش انداز میں کہہ رہا تھا۔ اور لوگ اس یاد کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ سیلیبریٹی کے ساتھ تصویر کھنچواتے ہیں۔ اب بتائیے، کیا کسی نے اس دن ان کے ساتھ تصویر کھنچوائی تھی؟ اور اگر کھنچوائی تھی تو لوگوں کو کہیں دکھائی ہوگی، فیس بک یا ٹویٹر پہ۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ اسرا محمود شاپ میں داخل ہو اور کوئی اس کے ساتھ سیلفی نہ لے اور اسے اپلوڈ نہ کرے۔ چند منٹ میں اس کے سامنے 8 تصاویر آ گئیں، جو یہاں کام کرنے والے اور یہاں سے کام چھوڑ جانے والے ملازمین کے فیس بک سے اٹھائی گئی تھیں۔ اسرا ہر تصویر میں مسکرا رہی تھی، لیکن وہ تکان زدہ لگتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا، جس کے اندر یقیناً وہ سیٹ ہوگا۔ صرف ایک تصویر ایسی تھی جس میں وہ صوفے پہ بیٹھی تھی اور ملازم نے پیچھے کھڑے ہو کے سیلفی بنائی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھے شخص کا نیم رخ اس تصویر میں واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ زخم کا نشان تھا، بال گھنگریالے تھے۔ تصویر کافی حد تک قابل شناخت تھی۔ جو ہمیں کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے کام آتا ہے۔ وہ گہری سانس لے کے بڑبڑایا۔ اتنے دن سے وہ غلط لوگوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ فلاں دکان، فلاں کافی شاپ اور بھری مارکیٹ میں لوگوں سے غلط سوال پوچھ رہا تھا اور اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اسے صرف ان دکانداروں سے پوچھنا تھا کہ کیا انہوں نے کبھی اسرا محمود کو یہاں آتے دیکھا ہے، اور ہر شخص کے پاس سنانے کو ایک فین مومنٹ سے بھری کہانی ہوتی۔ کتنی سیلفیاں نکل آتی، ساری کڑیاں مل جاتی۔ ایڈم نے گہری سانس لی اور وہ تصویر تالیہ کو بھیجی۔ وان فاتح سے پوچھ کے بتائیں، کیا وہ اس شخص کو جانتے ہیں؟ اور تالیہ، جب آپ ملاقہ سے واپس آئیں گی تو آپ کے پاس آؤں گا، مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ اس نے وہ پیغام بھیج دیا اور ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ سڑک کنارے بچھی کرسیوں پہ وہ آمنے سامنے بیٹھی تھیں، کافی کے کپ سامنے رکھے تھے، فضا میں روسٹ ہوئے کافی بینز کی مہک پھیلی تھی۔ تالیہ کا ہیٹ اب میز پہ رکھا تھا۔ کافی کا دوسرا دور چل رہا تھا اور باتیں ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اتنے سال تمہیں تلاشا تالیہ، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہارے وہ سال کہیں گئے ہی نہیں۔ داتن اس کی کتھا سن کے حسرت سے ٹھنڈی آہ بھر کے بولی، کاش یہ آپشن میرے پاس بھی ہوتا، زندگی کو پاز کرنے کا آپشن۔ یہ آپشن نہ ہونا ہی اچھا ہے۔ خیر تم بتاؤ، تم پولیس کو مطلوب تو نہیں ہونا؟ نہیں، میں آزاد ہوں، میرے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ وہ آنکھیں گھما کے مسکرائی تو تالیہ نے غور سے اسے دیکھا۔ تم نے وہ زندگی نہیں چھوڑی داتن؟ اسے جیسے افسوس ہوا۔ میرے پاس خاموش رہنے کا حق ہے۔ داتن نے مسکرا کے کندھے اچکا دیے۔ تالیہ نے سر جھٹکا اور کافی کا مگ اٹھا لیا۔ بدلنے کا فیصلہ تالیہ نے کیا تھا، داتن نے نہیں۔ تم فاتح سے ملی؟ ہاں، کئی دفعہ، وہ عام سے انداز میں بولی۔ نظریں کافی کے کپ پہ جھکی تھیں۔ صبح بھی میں ان کے ساتھ تھی۔ سب کیسا ہے تمہارے درمیان؟ داتن اس کا چہرہ پڑھنا چاہ رہی تھی۔ معلوم نہیں، میں یہ دیکھنے گئی تھی کہ ان کی زندگی میں میری جگہ ہے یا نہیں، مگر اب سوچ رہی ہوں کہ کیا میری زندگی میں ان کی جگہ ہے۔ وہ گھونٹ بھرتے ہوئے دور تک بچھی میز کرسیوں کی قطار کو دیکھنے لگی۔ ہر کیفے اور اس ریستوران کے سامنے ان کا اپنا چھجا بنا تھا، جس کے نیچے لوگ بیٹھے اس خوبصورت سپہر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بے فکرے من موجی لوگ یہ، یا شاید وہ بھی اس لڑکی کو دیکھ کے یہی سوچتے ہوں گے، کون اپنے اندر کس جنگ سے نبرد آزما ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ تمہاری زندگی میں اس کی جگہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دنیا والے مجھے اپنے پردھان منتری کے ساتھ قبول نہیں کریں گے۔ دنیا والے کہاں سے آ گئے؟ دنیا والے ہی تو ہر جگہ آ جاتے ہیں داتن۔ وہ اداسی سے سڑک کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وان فاتح ان کا ہیرو ہے، لوگ اپنے ہیرو سے نفرت نہیں کر سکتے، وہ اس کو شیئر کرنے والے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔
جیسے لوگ زار روس نیکولیس دوم سے نفرت نہیں کرتے، اس کی بیوی الیگزینڈر سے نفرت کرتے تھے، راسپوٹین سے نہ کرتے تھے، حالانکہ قصوروار زار تھا کیونکہ اس نے ان دونوں کو اپنی زندگی میں جگہ دی تھی، مگر پرستار کی اندھی محبت یہ سوال نہیں پوچھتی اپنے ہیرو کے لیے، اس لیے ان کے پاس ڈھیروں تعویلیں ہوں گی، تالیہ مراد کے لیے نہیں ہوں گی۔ وان فاتح کے ساتھ زندگی کا تصور مشکل لگ رہا ہے، جو الزام میرے اوپر لگا ہے اس کو دھوئے بغیر تو بہت مشکل ہے۔ دنیا والے مجھے برا کہیں گے، اگر انہیں معلوم ہوا کہ تالیہ مراد فاتح کی بیوی ہے تو وہ مجھے ہوم بریکر کہیں گے۔ پہلی بیوی کبھی غلط نہیں ہوتی، دوسری ہوتی ہے۔ شام اب گہری ہو رہی تھی، پرندے آسمان پہ گول کی صورت اڑتے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ تو پھر چھوڑ دو اس کو، نکل جاؤ اس کی زندگی سے، اپنی زندگی کو مشکل نہ بناؤ۔ تالیہ، تم ایک ایسا انسان ڈیزرو کرتی ہو جس کے ساتھ تم سر اٹھا کے جی سکو، تمہیں کسی کا خوف، کسی کا گلٹ نہ ہو۔ تالیہ نے اداس مسکراتی نظریں اس کی طرف اٹھائیں۔ تم ایڈم کی بات کر رہی ہو؟ تاتن چپ ہو گئی، پھر گہری سانس لی۔ شکر ہے تم جانتی ہو۔ ہاں، مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم اس بارے میں بات کریں گے لیکن نہیں کر سکے۔ کئی دن، کئی سال۔ وہ کپ کے دہانے پہ انگلی پھیرتے ہوئے مسکرا کے بولی، اگر تم وان فاتح کے ساتھ خوش نہیں ہو تو اس کو اپناؤ جو تم سے محبت کرتا ہے۔ سیانے کہتے تھے شادی اس سے نہیں کرنی چاہیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے کرنی چاہیے جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ ان سیانوں کی اپنی شادیوں کا کیا بنا؟ میں اکثر سوچتی ہوں۔ وہ ہنس کے ٹال گئی۔ داتن نے ناک چڑھا کے ہوں کیا۔ تم اپنے آپ کو وان فاتح کے انتظار میں ضائع کر رہی ہو۔ تم ایڈم جیسا انسان ڈیزرو کرتی ہو۔ تالیہ، اب بھی وقت ہے۔ تم فاتح کی زندگی سے عزت کے ساتھ الگ ہو جاؤ، خود پہ کوئی دھبا لگائے بغیر۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ کسی کو ان لو کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میں کوشش کروں گی کہ فاتح کو ان لو کر سکوں، شاید یہ فیصلہ تب آسان ہو جائے۔ پھر اس نے گھڑی دیکھی۔ میرے پاس ابھی ایک دن ہے، کل مجھے فاتح کی فیملی کے ساتھ ڈنر کرنا ہے، فاتح نے بلایا ہے۔ اگر تم نے وان فاتح کو چھوڑ ہی دینا ہے تو اس کی فیملی سے ملنے کا مقصد، میں اس میشا تاج سے ملنا چاہتی ہوں جو ان کے گھر رہ رہی ہے، وہ جولیانا کی ہوم ٹیوٹر ہے۔ اور اس نے مسکرا کے داتن کو دیکھا۔ تمہیں اس کو دیکھ کے کوئی یاد آیا؟ کون؟ داتن نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میں؟ داتن، میں؟ تالیہ، وہ میری کاربن کاپی ہے۔ کسی نے 2 سال پہلے اسے فاتح کی زندگی میں داخل کیا ہے اور وہ صرف اسی لیے دھوکہ کھا گئے کیونکہ انہیں اس کو دیکھ کے میں یاد آتی تھی۔ وہ کون وومین ہے اور مجھے ان کو اس سے بچانا ہے؟ تالیہ، داتن نے آہستہ سے کہا، 2 سال ایک لمبا عرصہ ہے یہ کون کھیلنے کے لیے، اور میرا نہیں خیال کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی خاص مشابہت ہے۔ اتنی مشابہت ہونے کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے کہ فاتح ایک ہی طرح کی عورتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے۔ تالیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہیں میرا یقین نہیں ہے؟ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ تم میشا تاج کے بارے میں غلط بھی ہو سکتی ہو۔ تالیہ، تم ابھی تک 6 سال پہلے کے ٹائم فریم میں ہو۔ یہاں ایک زمانہ بیت چکا ہے۔ اتنا وقت کس کے پاس ہوگا کہ وہ تمہارے جانے کے 4 سال بعد کسی کو فاتح کی زندگی میں بھیجے گا؟ اور پھر 2 سال تک اس عورت نے انہیں کوئی نقصان نہیں دیا، اب کیوں دے گی؟ تمہیں میری عقل اور سمجھ پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے، تالیہ خفگی سے کہتے اٹھ گئی۔ اپنی عقل سے پوچھو کہ کہیں وہ تمہیں وہی تو نہیں دکھا رہی جو تم دیکھنا چاہتی ہو۔ تم یہ ماننے کو تیار نہیں ہو کہ فاتح کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے۔ تم بس یہی چاہتی ہو کہ کسی طرح ان کو تمہاری ضرورت پڑتی رہے، تم ان کو ہر مسئلے سے بچاتی رہو۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، اور تمہارا اپنا کیس، اس کی تحقیق کون کرے گا؟ ایڈم، کیونکہ دوست اسی لیے ہوتے ہیں۔ وہ شانے اچکا کے بولی، خیر چھوڑو میشا کو، میں تمہیں ثابت کر کے دکھا دوں گی۔ بہرحال میرے گھر کا پتہ تمہیں معلوم ہوگا۔ میں تم سے کل کے ایل میں ملوں گی۔ تب تک تم مجھے میشا تاج کے بارے میں جتنی معلومات مل سکیں ڈھونڈ کے دو۔ داتن نے منہ بنا کے اسے دیکھا۔ تم اس زندگی کو ترک کر چکی ہو، اب میں تمہاری کرائم پارٹنر نہیں رہی، اب میں تمہارے لیے کیوں ریسرچ کروں گی؟ تالیہ، کہا نا دوست اسی لیے ہوتے ہیں۔ اس نے مسکرا کے ہیٹ سر پہ رکھا اور ہاتھ اٹھا کے دوسری جانب سے آتی ٹیکسی کو اشارہ کرنے لگی۔ تم اب کہاں جا رہی ہو؟ داتن نے پیچھے سے پکارا، اس شخص سے ملنے جس نے میشا کو بھیجا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ کون ہے۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ بتا کے اس نے پرس سے وہ خط نکالا اور پھر دھڑکتے دل سے لفافے کی مہر توڑی۔ اندر زردی مائل کاغذ پہ سیاہ روشنائی میں لکھی تحریر دیکھتے اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ وہ اس لکھائی کو پہچانتی تھی۔ پیاری تالیہ، تمہیں آج 30واں روز ہونے کو آیا ہے۔ میری فتوحات میں اضافہ ہو رہا ہے، میرے دشمنوں کو شکست ہو رہی ہے، لیکن کوئی بھی خوشی تمہارے بچھڑنے کے غم کا نیمو بدل نہیں ہو سکتی۔ تم مجھے بہت اکیلا کر کے چلی گئی ہو۔ میں مانتا ہوں کہ میرے کیے اکثر فیصلے بہت غلط تھے۔ میں نے وان فاتح کو تکلیف پہنچائی، نہیں معلوم کہ دوسری دنیا پہنچنے تک زندہ رہا یا نہیں، نہیں معلوم کہ اپنی دنیا میں زندہ ہوں یا مروں گا، میں مردوں میں سے ہوں گا، نہیں معلوم کہ تم اپنی کتابوں میں میرے بارے میں کیا پڑھو گی۔ غلط تھے میرے فیصلے، میں مانتا ہوں، لیکن سب میں ایک چیز سچی تھی۔ تالیہ کی مراد راجہ سے محبت اور مراد راجہ کی اپنی اصلی بیٹی تالیہ سے محبت۔ میں نے جو کچھ کیا محبت میں کیا۔ محبت انسان سے کیا نہیں کرواتی، چوری، قتل، جنگ، بس ایک محبت نہیں کرواتی۔
میں تم سے وہ محبت نہیں کر سکا جو مجھے کرنی چاہیے تھی۔ نہیں جانتا کہ تمہاری دنیا میں وقت کی سوئی کہاں ہے، لیکن ایک ملال ہمیشہ رہے گا۔ کاش تم مجھے یوں دھوکہ دے کر نہ جاتی۔ تم مجھ سے لڑ کے، رو پیٹ کے، مجھ پہ غصہ کر کے چلی جاتی تالیہ، لیکن دھوکہ دے کر نہ جاتی۔ مجھے ٹھیک سے الوداع کہنے کا موقع تو دیتی۔ تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، میں اپنی دی گئی تکلیف کی سزا بھگت رہا ہوں، لیکن جانتی ہو تمہارا دل کیوں ٹوٹا ہوا ہے؟ کیونکہ تم نے مجھے تکلیف دی ہے۔ تمہارا یہ دکھ کبھی دور نہیں ہوگا تالیہ۔ تم چاہے ملکوں پھرو، چاہے ان سارے مسئلوں سے نکل آؤ جن میں تم گرفتار تھی، چاہے تمہارے پاس زمانے بھر کے خزانے آ جائیں یا تمہیں اپنا من پسند آدمی مل جائے، تم جہاں بھی جاؤ گی میری بیٹی، تمہارا یہ زخم کبھی نہیں بھرے گا، سوائے اس کے کہ تم میرے پاس واپس آ جاؤ۔ تمہیں کسی دنیا میں سکون نہیں ملے گا۔ یہ بد دعا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تمہارا باپ مراد۔ خط کے صفحے پہ جگہ جگہ گرتے آنسوؤں نے روشنائی مٹا ڈالی تھی۔ اس نے گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی۔ شوفر نے بیک مرر میں اس لڑکی کو دیکھا جو خط طے کرتے ہوئے پرس میں رکھ رہی تھی۔ اس کی جھکی پلکوں پہ کتنے ہی آنسو آن ٹھہرے تھے۔ کسی کو ان لو کرنا واقعی آسان نہ تھا، نہ فاتح کو، نہ مراد راجہ کو۔ وہ گلی 6 سال میں کئی دفعہ بدلی ہوگی، لیکن تالیہ کو وہ آج بھی ویسی ہی لگی تھی۔ وہی گملے، وہی فرش اور ذوالکفلی کے گھر کے سامنے بنے 2 سٹیپ۔ وہ اس گلی میں داخل ہوئی، چبھتی نظروں سے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سارے آنسو اب تک سوکھ چکے تھے اور ان میں سرد مہری در آئی تھی۔ مکان کے دروازے پہ زنجیر میں لپٹا تالا لگا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا اس گھر کو برسوں سے کسی نے نہیں کھولا۔ جامنی فراک پہنے والی لڑکی سینے پہ بازو لپیٹے چند لمحے تنفر سے اس مکان کو دیکھتی رہی۔ پھر وہ دروازے کے سامنے بنے سٹیپ پہ بیٹھی، ہارڈ ہیٹ اتار کے ساتھ رکھا، اونچی آواز میں بولی، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں ذوالکفلی۔ گلی سنسان تھی، مغرب گہری ہو چکی تھی اور سارے میں جامنی اندھیرا پھیلا تھا۔ بظاہر اس کے ارد گرد کوئی نہ تھا، لیکن تالیہ جانتی تھی کہ وہ کسی کونے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے گزرے اور گلی کے دوسرے کونے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زینوں پہ بیٹھی تالیہ نے چہرہ اس طرف موڑا۔ لمبی برساتی پہنے، سر پہ سیاہ ہیٹ جمائے وہ اس کی طرف چلتا آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ قریب آتا گیا، اس کے چہرے کا ایک ایک نقش واضح ہوتا گیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک آج بھی ویسی تھی، جھریوں سے البتہ جلد کو کریلے کے خول کی مانند کر دیا گیا تھا، کڑوے کریلے جیسے۔ قلموں سے بال سفید ہوتے نظر آ رہے تھے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، پھر ہیٹ والا سر جھکا کے اسے دیکھا اور مسکرا کے ابرو اچکائے۔ کیا چیز شہزادی کو میرے غریب خانے پہ لے آئی آج؟ تالیہ نے گردن اٹھا کے اس کی پتلیاں سکوڑ کے دیکھا۔ تم بھی عجیب آدمی ہو ذوالکفلی، وہ افسوس سے اسے دیکھ کے کہنے لگی۔ میں تم سے پہلی دفعہ تب ملی تھی جب میرے بابا زخمی تھے۔ تم نے مجھے ان کی دوا دی تھی، اس شرط پہ کہ ان کو تمہارے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ محبت کی بے بسی بھی عجیب ہوتی ہے، ساری شرطیں منوا لیتی ہے۔ تمہیں جوان خون چاہیے تھا اپنی ساحرانہ قوتوں کو بڑھانے کے لیے۔ جتنے لوگوں کو تم جادو سکھاؤ گے، اتنی تمہاری طاقت بڑھے گی۔ میں نے پمپورو کی کتابوں میں پڑھا ہے اس بارے میں، اس لیے تم نے مجھ سے میرا باپ لے لیا اور اس کو جادوگر بنا ڈالا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے بول رہی تھی۔ اگر تمہارا باپ جادوگر نہ ہوتا تو کیا وہ سارے ظلم نہ کرتا جو اس نے کیے ہیں پتری تالیہ؟ کسی ہنر کا سیکھنا انسان کی فطرت نہیں بدلتا۔ سانپ کی فطرت میں ڈس لینا ہے، وہ مسجد میں رہ کے بھی نہیں بدلتا، جیسے تم نہیں بدلے۔ وہ دنیا ہو یا یہ دنیا، تم نے ہر جگہ دوسروں کو دھوکے سکھائے۔ جادو بھی تو ایک دھوکہ ہے۔ تم اپنی دنیا میں جادوگر تھے، ہماری دنیا میں کون آرٹسٹ کہلائے۔ جب میں تمہیں بھلا چکی تھی تب تم مجھ سے یتیم خانے میں ملے اور تم نے مجھے پھر سے دھوکہ دیا، اپنی شناخت چھپا کے۔ وہ چمکتی آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔ نہیں، مجھے یہ تاثر دے کہ تم مجھے اڈاپٹ کرنے جا رہے ہو۔ پہلی دفعہ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ مجھے ایک باپ، ایک گھر ملنے والا ہے۔ تالیہ نے ساری عمر کیا چاہا اس کے سوا کہ اس کا کوئی گھر ہو، کوئی فیملی ہو، لیکن نہیں۔ برسوں بعد میں تمہیں دوبارہ ملی، تب بھی تم نے میرے ساتھ یہی کیا، مجھے ایک فریب کے پیچھے لگا دیا۔ کیا میں نے تمہیں بہروپیہ بنایا؟ یاد رکھو، تم میرے پاس آنے سے پہلے بھی چھوٹی موٹی چوریاں شروع کر چکی تھی۔ اس کی آواز اب سپاٹ نہیں رہی تھی، اس میں اداسیاں گھل گئی تھی۔ میرے خواب ٹوٹے تھے، میرے پاس غربت میں گزارا کرنے کی چوائس تھی۔ میں نے غلط فیصلہ کیا، لیکن تمہارے پاس بھی چوائس تھی تالیہ کی روح کو بچا لینے کی۔ تم نے بھی درست فیصلہ نہیں کیا، تم نے مجھے فریب کاری کی دنیا میں گرنے دیا۔ میں نے ہمیشہ تمہارا خیال رکھا، تمہارے پیچھے تمہاری حفاظت کی۔ تم مشکل میں میرے پاس آتی تھی اور تم نے کیا کیا، مجھے زہر دینا چاہا۔ دونوں اندھیر گلی میں آمنے سامنے موجود تھے۔ وہ ابھی تک بیٹھی تھی اور وہ کھڑا تھا۔ دونوں کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا۔ میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا، دھوکہ دیا تھا۔ میں تم سے چابی مانگنے کبھی نہ آتی اگر تم مجھے اس چابی کے چکر میں نہ پڑنے دیتے۔ تم مجھے میرا ماضی بھولے رہنے دیتے۔ بھولنا ایک نعمت تھی ذوالکفلی، تم نے میرے نعمت مجھ سے چھین لی اور تم نے مجھے اس سے دھوکے سے چابی حاصل کر لی۔ میں نے کہا تھا نا، تمہیں دھوکے کی قیمت چکانی پڑے گی۔ تمہارے 6 برس ضائع ہو گئے تالیہ۔ اگر میرے 6 برس ضائع ہوئے تو تمہارے بھی یہ سال کسی اچھے کام کو کرنے میں نہیں گزرے۔ اب میری بات سنو جادوگر،
انسان کا جو وقت کسی اچھے کام میں نہ گزرے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے وہ گزارا ہی نہیں۔ بورنگ روٹین میں رہنے والوں کو اس لیے لگتا ہے کہ وقت تیزی سے گزر گیا۔ وقت صرف ان کا ضائع نہیں ہوتا جو روشنی کے سفر پہ نکلتے ہیں۔ تالیہ کو افسوس نہیں ہے کہ اس کے سائل ضائع ہو گئے۔ تالیہ کو تم سے چابی حاصل کرنے پہ بھی کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ تو پھر یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ کہنے کہ میرا تمہارا حساب برابر ہو چکا ہے، بلکہ تمہارے گناہ زیادہ ہی ہوں گے۔ پھر فاتح کے پیچھے میشا کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ذوالکفلی کے ابرو اچنبے سے پہنچے۔ میں سمجھا نہیں کون میشا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ تالیہ نے افسوس سے سر جھٹکا اور کھڑی ہوئی۔ وہ سٹیپ پہ کھڑی اس سے قدرے اونچی لگ رہی تھی۔ تمہارے زبان میں 2 کاموں میں ماہر ہے، جادو اور جھوٹ، لیکن تالیہ کو سچ اور جھوٹ کا فرق کرنا آتا ہے۔ تم نے اس عورت کو میرے سانچے میں تخلیق کیا اور فاتح کی زندگی میں داخل کیا۔ صرف تم جانتے تھے ہمارے دونوں زمانوں کی باتوں کے بارے میں، سیاہ گھوڑے اور جانے کیا کچھ۔ تم فاتح کو نقصان پہنچا کے تالیہ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ نہیں پتری تالیہ، وہ الجھن بھری برہمی سے بولا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں کسی میشا کو نہیں جانتا، نہ مجھے کسی کو یوں بھیجنے کی ضرورت ہے۔ میرا عناد تم سے تھا، فاتح سے نہیں۔ وہ تلخی سے بولا۔ تم میرے تنفر میں اتنی اندھی ہو چکی ہو کہ اپنے اصل دشمن کو ڈھونڈنے کی بجائے میں تمہارے جھوٹ سننے نہیں آئی، یہ بتانے آئی ہوں کہ اگر وہ ایک قدم نیچے اتری اور اس کے مقابل کھڑے ہو کے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اگر تم نے فاتح کو نقصان پہنچایا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ استہزائیہ مسکرایا۔ تم کسی کی جان نہیں لے سکتی کیونکہ میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا۔ ذوالکفلی تلخی سے مسکرایا۔ تم نے الف لیلا کی کہانیاں پڑھی ہیں پتری تالیہ؟ ان میں ایک شہزادی ہوتی ہے جس کو اگر کوئی زہر دے ڈالے یا کسی ٹاور میں قید کر دے یا ستیلی ماں اس پہ ظلم کرے تو اسے بچانے ایک شہزادہ آتا ہے سفید گھوڑے پہ، اور اس کہانی کے سارے کرداروں کو ان کے غموں سے نکال لیتا ہے۔ تم بھی اپنی کہانی کی وہی سیویئر ہو، سفید گھوڑے والی شہزادی، اپنے سیاہ ماضی سے تائب ہو کے اچھائی کے سفید راستے پہ چلنے والی۔ اور سفید گھوڑے والی شہزادیاں کسی کی جان نہیں لے سکتی۔ وہ کہہ رہا تھا اور تالیہ سے چبھتی نظروں سے دیکھتی گئی، پھر اس کے کان کے قریب چہرہ جھکا کے بولی۔ ذوالکفلی، اس کی آواز سرگوشی سے بھی ہلکی تھی، سفید گھوڑے والی شہزادیوں کا زمانہ گزر چکا ہے۔ پھر وہ اپنا ہیٹ لیے آگے بڑھ گئی۔ ذوالکفلی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اگلی صبح اور اگلی دوپہر یوں گزر گئی کہ پتہ ہی نہ چلا۔ پترا جایا کہ آسمان پہ سرے شام ہی سیاہ بادل اکٹھے ہونے لگے۔ ان کے گرجنے کی آوازیں اونچے محلوں میں رہنے والوں کو اپنے آرام دہ لونگ روم میں بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ آج رات بارش کھل کے برسنی تھی، یہ طے تھا۔ وان فاتح کی رہائش بھی بار بار بجلی کی چمک سے روشن ہوتی، پھر اندھیرا چھا جاتا۔ اندر اسٹڈی میں اپنی مرکزی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ وہ سامنے بیٹھے سکندر اور جولیانا کو دھیمے لہجے میں جو بات بتا رہا تھا، اسے سن کے جولیانا نے کوئی تاثر نہیں دیا، البتہ سکندر بدک کے کھڑا ہوا۔ کیا مطلب؟ اس نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ تالیہ مراد ہمارے گھر آ رہی ہے، وہ ہمارے ساتھ ڈنر کرے گی۔ تالیہ فیملی ہے سکندر۔ تالیہ فیملی نہیں ہے، وہ دبا دبا سا گرایا۔ اس کے نوعمر چہرے پہ غصہ سرخی پھیلا رہا تھا۔ سکندر، وہ اتنے ہی تحمل سے بولا، وہ ہر برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، یہ اس کا برا وقت ہے، اس پہ ایک غلط الزام ہے، ہم اس کو اکیلا کیسے چھوڑ دیں؟ ڈیڈ آپ کو دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ اس نے ہماری ماں کا قتل کیا ہے، سارا میڈیا یہی کہہ رہا ہے۔ میڈیا تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں ایک برا حکمران ہوں، کیا تم ان باتوں کو ابھی یقین کر لیتے ہو؟ اس کے انداز میں اب کے برہمی در آئی۔ سکندر چپ ہو گیا۔ فاتح نے جولیانا کی طرف چہرہ موڑا۔ کیا تم نے سکندر کو نہیں بتایا؟ سکندر نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا؟ جولیانا کنکھاری، پھر سکندر کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تالیہ نے مما کا قتل نہیں کیا تھا، جو کیک وہ بھیجتی تھی وہ میں نے خود دیکھے تھے، ان پہ آئسنگ نہیں ہوتی تھی اور زہر آئسنگ میں تھا، کیک میں نہیں۔ آئسنگ کوئی بعد میں چھڑکتا تھا۔ سکندر چند لمحے الجھن سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر فاتح کی طرف رک گیا۔ کون؟ دیکھو سکندر، تمہارے ماما کے ایک پرانے ملازم کا آج سراغ ملا ہے، وہ جانتا ہے کہ تالیہ بے گناہ ہے، وہ گواہی دے گا اور تالیہ بری ہو جائے گی، یہ اتنا سمپل ہے۔ سکندر نے دونوں ابرو سوالیہ انداز میں اٹھائے۔ یعنی تالیہ مراد بے قصور ہے، اصل گواہ سامنے آنے والا ہے؟ ہاں، میں جولیانا نہیں ہوں ڈیڈ جو اس بات پہ کا یقین کر لوں گا۔ وہ ایک دم پھنکارا۔ یہ تالیہ مراد کی کہانیوں میں سے ایک ہے، اس کے بعد بہت پیسہ ہے، وہ کسی کو بھی خرید سکتی ہے۔ سکندر، فاتح نے گہری سانس لے کے اس کو پکارا، اس نے میری ماں کا قتل کیا ہے، میں بس یہی جانتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں تمیز سے اس ڈنر پہ بیٹھوں تو میں بیٹھ جاؤں گا، میں اس کو برداشت کر لوں گا، لیکن آپ مجھ سے یہ امید نہ رکھیں کہ میں اس کہانی میں آؤں گا۔ وہ پیر پٹک کے اٹھا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ بادل زور سے گرجے اور کھڑکیوں کے باہر بجلی چمکی۔ اگلے ہی پل سیاہی پھر سے چھا گئی۔ فاتح نے افسوس سے اس کو جاتے دیکھا۔ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا اب آپ تالیہ کو نہیں بلائیں گے؟ جولیانا نے تذبذب سے پوچھا۔ ظاہر ہے میں اسے بلاؤں گا، تالیہ فیملی ہے اور ہمارے گھر میں اس کی جگہ ہمیشہ رہے گی، وہ مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے اٹھا تو جولیانا مسکرا دی۔ مجھے تالیہ مراد تھوڑی بہت یاد ہے، مجھے وہ ہمیشہ اچھی لگتی تھی، وہ سادگی سے بولی تو فاتح مسکرا دیا۔ ادھر سکندر اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے غصے سے اندر داخل ہوا تو دیکھا اسٹڈی چیئر پہ اشر ریلیکس انداز میں بیٹھا ہے، جینز پہ جرسی شرٹ پہنے، وہ ہاتھ میں سکندر کی گیند گھما رہا ہے۔ سکندر نے دروازہ بند کیا اور بگڑے تاثرات کے ساتھ بیڈ کے کنارے بیٹھا۔
کشن کو ٹھوکر ماری۔ تو یہ سچ ہے، تالیہ مراد آج ڈنر ہمارے ساتھ کرے گی۔ اشر گیند کو دیکھتے ہوئے بولا تو اسکندر نے اسے گھورا۔ ڈیڈ کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ وہ ان کا بلائنڈ اسپاٹ ہے، تم اسے نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اس نے گیند رکھی اور سنجیدہ آواز میں اسے سمجھانے لگا، تمہارے ڈیڈ زندگی کے اس حصے میں بہت اکیلے، ان کو تالیہ کی صورت میں ایک لائف پارٹنر مل رہا ہے، اور اس میں کوئی برائی نہ ہوتی اگر وہ کاکا کا قتل نہ کر چکی ہوتی۔ آپ سارا وقت مجھے ہی بولتے رہتے ہیں، ڈیڈ کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ زچ ہو کے بولا۔ اشر نے گہری سانس لے کے شانے اچکائے۔ تمہارے ڈیڈ سمجھانے کی حدود سے نکل گئے ہیں۔ یہ لڑکی خطرناک ہے اسکندر، یہ تمہارے ڈیڈ کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی زندگی میں داخل ہوئی ہے، میں بتا رہا ہوں۔ اب تمہیں ہی کچھ کرنا ہوگا، وہ افسوس سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا، ورنہ تم ہر دوسری شام اس کے ساتھ ایک ہی میز پہ ڈنر کرنے پہ مجبور ہوگے۔ اشر چلا گیا اور اسکندر دروازے کو گھورتا رہا۔ جس وقت داتن اس کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی، لونگ روم کی کھڑکیوں کے باہر شام اترتی دکھائی دے رہی تھی، بجلی وقفے وقفے سے چمک رہی تھی۔ دروازے کا کمبینیشن کوڈ اسے معلوم تھا، تالیہ نے پہلے سے بتا رکھا تھا۔ وہ اندر آئی، اپنا بیگ صوفے پہ ڈالا، تالیہ کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر دوڑائیں، پھر دیکھا بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا۔ تالیہ وہ جو مگن سی سے پکارتی اندر آ رہی تھی، چوکھٹ پہ ٹھٹک کے رک گئی۔ تالیہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی تھی، مرر کی سفید وینٹی لائٹس روشن تھیں، ان کی تیز روشنی میں وہ کوئی سفید مورت لگ رہی تھی۔ وہ بالوں کے جوڑے میں پنیں لگا رہی تھی، آواز پہ پلٹی، اسے دیکھ کے داتن متحیر رہ گئی۔ وہ سفید اور سلور انڈین ساڑی میں ملبوس تھی، ساڑی کے آستین کلائیوں سے ذرا پیچھے تک آتے تھے، بالوں کا ڈھیلا جوڑا بنائے چھوٹی گھنگریالی لٹیں گالوں پہ گرائے وہ گہرا کاجل لگائے تیار تھی، گردن میں ہیروں کا نازک نیکلس پہن رکھا تھا اور کانوں میں سرخ یاقوت جوڑے بندھے تھے۔ داتن کو دیکھ کے اداسی سے مسکرائی، تم کتنی حسین لگ رہی ہو تالیہ، پتلی ہو کے تم بھی اچھی لگتی ہو۔ وہ مسکرا کے آئینے کی طرف مڑ گئی، پھر برش پہ ذرا سا پاؤڈر اٹھایا اور گال کی اونچی ہڈی پہ پھیرنے لگی۔ تم فاتح کے گھر جا رہی ہو؟ داتن آہستہ سے اس کے عقب میں آ کھڑی ہوئی۔ ہوں، تم نے میشا کو چیک کیا؟ ہاں، داتن کی آواز میں مایوسی تھی۔ سوری تالیہ، لیکن اس کے بارے میں کوئی قابل گرفت بات نہیں معلوم ہوئی۔ وہ وہی ہے جو خود کو کہہ رہی ہے، ایک سنگل مدر، ایک فوٹوگرافر اور ٹیچر، لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ تم نے ٹھیک سے دیکھا نہیں ہوگا، اس کے فنانشلز، اس کا شناختی کارڈ۔ تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے، سب چیک کیا ہے، سب صاف ہے، وہ ایک سادہ اور بے گناہ عورت ہے، وہ کوئی کون وومن نہیں ہے۔ ہوں۔ تالیہ اس کی طرف گھومی اور سنجیدگی سے بولی، وہ بہت ہوشیار ہے، دوبارہ چیک کرو، کچھ مل جائے گا۔ داتن نے ملال سے اسے دیکھا اور گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ تالیہ نے پرس اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ تالیہ، تمہارے پاس میشا کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے؟ کیا فاتح تمہارا یقین کرے گا؟ تالیہ نے جواب نہیں دیا، وہ باہر نکل گئی، شاید اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ دھیان سے جانا تالیہ، آج موسم خراب ہے۔ مگر تالیہ نے نہیں سنا تھا، وہ سننے کی حدود سے باہر تھی۔ وہاں فاتح کی رہائش گاہ سیری پردھانہ جیسی نہ تھی، بس ایک بڑا سا بنگلہ تھا جس کے چاروں طرف وسیع و عریض لان بنا تھا۔ فرنٹ پہ ایک نیلا تالا بھی تھا جس کے ساتھ اس وقت ایک کرسی رکھی تھی اور وان فاتح اس پہ بیٹھا تھا۔ وہ سفید شرٹ کے آستین پیچھے موڑے ٹیک لگائے سے بیٹھا سیاہ آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ جب کار اندر داخل ہوئی، وہ مسکرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سیدھی اس کی طرف آئی تھی، تھوڑی سی نروس، تھوڑی سی خوش۔ وہ ملی جلی کیفیت کا شکار لگتی تھی، سفید ساڑی میں ملبوس وہ اس رات میں دمک رہی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، چند قدم وہ قریب آئی، یہاں تک کہ دونوں سوئمنگ پول کے کنارے ایک دوسرے کے سامنے آ رکے۔ خوش آمدید، مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئی، وہ اسے دیکھ کے گہری سانس لے کے بولا۔ تالیہ نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو شک تھا میرے آنے پہ؟ شک نہیں تھا، ڈر تھا، لیکن آپ نے ہی کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو انلو کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ مسکرائی، اس کے گال پہ ننھا سا گڑھا بنا، اس کے کانوں کے سرخ یاقوت چمکے، تالاب کی سطح پہ پڑتی سی روشنی تالیہ کے چہرے سے ٹکرا کے اسے مزید روشن بنا رہی تھی۔ ویسے ریکارڈ کے لیے کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کن لوگوں کی بات کر رہے تھے آپ؟ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ میں تمہاری بات کر رہا تھا، تالیہ مراد کی، جسے انلو کرنا آسان ہے نہ بھلانا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی ہتھیلیاں نم ہو رہی تھیں، لیکن بظاہر وہ مسکراتی رہی۔ وسط لان کے وہ دونوں چمکتے ہوئے پول کے کنارے کھڑے تھے، آسمان کے تاروں اور پول کے پانی سے بالکل بے نیاز۔ کیا آپ واقعی مجھے بھول نہیں پائے؟ اس کی آواز میں نمی در آئی، آنکھیں فاتح پہ جمی تھیں۔ تالیہ، تمہیں کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ میں تو کبھی نہیں۔ وہ صاف گوئی سے کہہ رہا تھا۔ ہم نے اپنی دنیا میں 11 دن ایک دوسرے کو جانا تھا، پھر ہم 4 ماہ کے لیے قدیم ملاقہ چلے گئے تھے، پھر ہم اپنی دنیا میں واپس آئے، ہم 6 ماہ کے لیے واپس آئے، اور پھر 1 ماہ ہم نے قدیم ملاقہ میں گزارا۔ اس نے فاتح کا فقرہ مکمل کیا۔ ہاں، اور کل ملا کے کتنا ہوا؟ 1 برس بھی نہیں۔ اس نے انگلیوں پہ گنا۔ میں تمہاری زندگی میں 1 برس رہا تھا، شاید تم میری زندگی میں اس کے بعد بھی 6 برس تک رہی ہو۔ میں نے ایک لمبا عرصہ تالیہ مراد کی یاد میں گزارا ہے، میں تمہیں کئی دفعہ کھو چکا ہوں، اب کی بار تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ وہ ٹھہرا، تالیہ کا سانس رک گیا۔ کیا ہم پھر سے شروع کر سکتے ہیں؟
غلام اور شہزادی کی حیثیت سے، یا سلطان ساز اور راجہ کی بیٹی بن کے، یا پھر باس اور ان کی باڈی وومن؟ وہ بازار مسکرا کے بولی، البتہ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کا چہرہ دہکنے لگا تھا۔ نہیں، ایک فیملی بن کے۔ وہ اپنائیت سے بولا، تو میری فیملی اتار لیا؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ رشتہ ہم نے مجبوری میں جوڑا تھا۔ 6 برس گزر چکے ہیں، تمہارے اوپر کیس چل رہا ہے اور میں پردھان منتری ہوں، لیکن… اس نے گہری سانس لی۔ ہماری کہانی ان چیزوں سے بالاتر رہی ہے۔ ہم نے زمانوں کا سفر ایک ساتھ کیا ہے۔ تم نے نہیں تھی تو الگ بات تھی، لیکن اب تم آ گئی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم دوبارہ کہیں جاؤ۔ تالیہ کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا، آنکھوں میں گلابی پن در آیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ تم کہیں نہ جاؤ، یہیں رہو میرے ساتھ، میرے گھر کا حصہ بن کے۔ کیا ہم ہر چیز دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں؟ وہ بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں ایک ڈر سا تھا اور وہ یہ محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا ڈر ہے؟ ہاں، اس نے اعتراف کیا۔ مجھے 6 برس اس بات کا خوف رہا ہے کہ تم کہیں چھپ گئی ہو اور ایک دن اچانک سے مجھے ڈاک میں ڈائیورس پیپرز بھجوا دو گی، اور مجھے تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے انہیں سائن کرنا پڑے گا، اور میں تمہیں ایک دفعہ پھر کھو دوں گا۔ اس کے انداز میں بے چارگی تھی، اپنائیت تھی، اور وہ ایک دم پرسکون سی ہو کے ہنس دی۔ اس کے سارے وہمیں، سارے خدشات جیسے دور بھاگ گئے۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ یعنی تم میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو؟ تالیہ جواب میں کچھ کہنے لگی، لیکن پھر فاتح کے عقب میں اس نے دیکھا۔ پول کے دوسرے کنارے پہ ایک ہرن کھڑا تھا، رات کی تاریکی میں اس کی سفید جلد چمک رہی تھی۔ وہ اپنی سبز آنکھوں سے تالیہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ تالیہ ہوں؟ وہ چونکی، پھر مسکرا دی۔ میں آپ کو اپنا جواب ڈنر کے اختتام پہ دوں گی۔ اوکے۔ فاتح مسکرا دیا۔ اور میں تمہیں اپنے بچوں سے ملواتا ہوں۔ تالیہ نے اس کی طرف نظریں موڑیں۔ اب وہ ہرن وہاں نہیں تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور فاتح کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ سیاہ آسمان اپنے پروں پہ ستارے پھیلائے ان کو خاموشی سے اوپر سے دیکھتا رہا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اب بنگلے کی عمارت کی طرف جا رہے تھے۔ وہ آپس میں کچھ کہہ بھی رہے تھے، کسی بات پہ فاتح ہلکا سا ہنسا بھی تھا۔ اسکندر نے کھڑکی سے یہ منظر بڑی ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ وہ اس کی رنگت سیاہ پڑ رہی تھی اور ماتھے پہ بل تھے۔ ایڈم بن محمد کا اسٹڈی روم شام ہوتے ہی سفید روشنیوں سے جگمگا اٹھا تھا۔ کھڑکی کے شیشوں سے باہر پھیلتا جامنی اندھیرا دکھائی اور گرجتے بادل سنائی دے رہے تھے۔ اسٹڈی ٹیبل پہ کھلے لیپ ٹاپس، فونز اور فائلیں بے ترتیبی سے پڑی تھیں۔ احمد نظام ایک لمبی گفتگو کے بعد اب کھڑے ہو رہے تھے۔ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے انہوں نے اپنے ساتھ اٹھتے تھکے سے ایڈم سے پوچھا، کیا وان فاتح نہیں جانتے کہ یہ شخص کہاں رہتا ہے جو مسز اسرا کے ساتھ جیولرز پہ گیا تھا؟ نہیں، انہوں نے میری ای میل کے جواب میں بس اتنا بتایا کہ وہ ایک زمانے میں اسرا کے والد کا ملازم تھا۔ اس کا نام سرمد ہے۔ اس نے کئی دفعہ اس کو اپنے گھر آتے دیکھا، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ اسرا کی موت کے بعد وہ کبھی نہیں آیا۔ میں نے چند لوگوں کو کہہ رکھا ہے، اگر وہ آدمی ملک سے فرار نہ ہو گیا ہو تو جلد ہمارے سامنے ہوگا۔ تالیہ مراد کی بے گناہی صرف وہی ثابت کر سکتا ہے۔ وہ امید سے کہہ رہے تھے۔ ایڈم اداسی سے مسکرا دیا اور کندھے اچکا دیے۔ وہ اپنے تئیں سب کچھ کر چکے تھے۔ وہ رخصت ہو گئے تو وہ دروازہ بند کر کے لونگ روم میں آ گیا۔ اس کا اپارٹمنٹ بالکل خاموش تھا۔ دیواریں، فرنیچر، ٹی وی کی بجھی اسکرین۔ وہ جب بھی اکیلا ہوتا یوں لگتا یہ ساری دنیا تھوڑی تلے ہتھیلی جمائے فرصت سے اسے دیکھ رہی ہے، اس پہ طنز کر رہی ہے۔ وہ صوفے پہ بیٹھا اور پیر میز پہ رکھ لیے، پھر گردن پیچھے ٹکا کر خاموشی سے چھت کو دیکھنے لگا۔ تالیہ کے بعد اس نے کبھی دوست نہیں بنائے تھے۔ دوست قسمت سے ملتے ہیں، جس کو نہیں ملتے اس کو نہیں ملتے۔ دوست سے قریب کوئی رشتہ مل جائے تو بھی وہ دوست نہیں ہوتا۔ اس وقت اسے ایک دوست کی ضرورت تھی، اور اس ساری دولت، شہرت اور عزت کے باوجود ایڈم بن محمد جانتا تھا کہ اس کے پاس کوئی دوست نہیں تھا جس سے وہ دل کی بات کہہ سکے، جو اسے جج نہ کرے، اس کے ساتھ وہ خود کو آرام دہ محسوس کرے۔ گھنٹی بجی تو اس نے گہری سانس لی اور اٹھ کے دروازے تک آیا۔ انٹرکام اسکرین کو دیکھنے کی زحمت بھی محسوس نہ کی۔ وہ جانتا تھا احمد نظام واپس آئے ہوں گے، یقیناً وہ کچھ بھول گئے ہوں گے۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر وہ اگلا سانس لینا بھول گیا۔ پہلے ابرو تعجب سے اکٹھے کیے، پھر بے یقینی سے آنکھیں پھیلیں۔ داتن اس کے ہونٹوں سے بے آواز نکلا، کیسے ہو رائٹر؟ لیانا صابری مسکرائی۔ وہ ویسی ہی تھی، وہی بال، وہی مسکراتا چہرہ، وہی بے نیاز انداز، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ بالکل ویسی نہیں تھی۔ آپ کیسے اتنے عرصے بعد؟ ششدر سے ایڈم نے چوکھٹ چھوڑ دی۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ اسے روک بھی نہ سکا، وہ اتنا شل تھا۔ میں نے سوچا تمہاری یادداشت واپس آ جائے، پھر آؤں گی۔ وہ طنزیہ کہتے ہوئے صوفے پہ بیٹھی، وہ متحیر سا اس کے پیچھے چلا آیا۔ میری یادداشت؟ لمحے بھر کو اسے بھول ہی گیا تھا، پھر سر جھٹکا۔ وہ تو بس اپنے دوستوں کو خود سے دور رکھنے کا بہانہ تھا۔ اگر تم نے وہ سب نہ کیا ہوتا تو میں بہت پہلے آ جاتی۔ گھر اچھا ہے تمہارا، کتنا کما لیتے ہو؟ اب وہ گردن موڑ کے اس کے اپارٹمنٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ وزن کم ہوا تھا، عادتیں نہیں بدلی تھیں۔ ایڈم ایک دم ہنس دیا، جیسے آپ اب تک میرے بینک اکاؤنٹس کو کنگال نہیں چکی ہوں گی۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ وہ دلچسپی سے پوچھ رہی تھی، تاکہ مجھے بھی معلوم ہو کہ میرے دوست کتنے دولت مند ہیں۔
آپ میری دولت کی لالچ میں یہاں نہیں آئی ہیں داتن، آپ میرے لیے آئی ہیں۔ وہ مسکرا کے اس کے سامنے بیٹھا، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میں کتنا خوش ہوں۔ کچھ دیر پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میں خود میں کتنا اکیلا ہوں، لیکن نہیں، اچھا ہوا جو اتنے سال میں نے جھوٹے دوست نہیں بنائے۔ انسان کے دوست کم ہو تو بھی وہ ایک نعمت ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کھوٹے لوگوں سے محفوظ رکھا ہوتا ہے۔ وہ اتنی صاف گوئی سے کہہ رہا تھا کہ داتن نے ابرو اچکا کے اسے دیکھا۔ تم نے سچ بولنا نہیں چھوڑا ایڈم بن محمد، میں سمجھی تھی اب تک اس دنیا سے کچھ سیکھ چکے ہوگے۔ اور ایڈم بے اختیار ہنس دیا۔ ایک عرصے بعد اس کا سامنے کوئی آیا تھا، اس کے لیے وہ ایک سیلیبریٹی نہیں تھا۔ تالیہ کی بات اور تھی، لیکن داتن کے لیے وہ برابر کا ایک دوست تھا۔ سکندر ان دونوں کو اندر آتے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ملازم اسے بلانے آیا تو وہ تیوریاں چڑھائے باہر آیا۔ تالیہ اس وقت لاؤنج کے ایک سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی، دوسرے پہ وان فاتح تھا۔ وہ مسکرا کے سامنے بیٹھی جولیانا کو تالیہ کے بارے میں بتا رہا تھا، جن دنوں وہ وان فاتح کی چیف آف سٹاف تھی، اور کس طرح وہ ہر کرائسس میں کوئی نہ کوئی حل نکال لیتی تھی۔ جولیانا مسکرا کے سن رہی تھی، اس کے انداز سے تالیہ کا اعتماد بڑھا تھا۔ اور تب اس نے سکندر کو آتے دیکھا۔ اس نے مسکرا کے سر کے خم سے سکندر کو گڈ ایوننگ بولا۔ وہ بظاہر ایک 18-19 برس کا نوجوان تھا، لیکن اس کے ماتھے کے بل اتنے پکے تھے کہ تالیہ کی مسکراہٹ پہ پھیکی پڑ گئی۔ اس نے فوراً فاتح کو دیکھا۔ فاتح نے سکندر کو انداز دیکھ لیا تھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ وہ بہت وقار سے اس کو نظر انداز کر گیا تھا۔ لاؤنج میں ایک دم تناؤ کی سی کیفیت در آئی۔ ایسے میں جولیانا نے فضا کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ ہمارے گھر آئیں۔ مجھے تھوڑا تھوڑا آپ کا اپنے گھر آنا یاد ہے۔ وہ آگے ہو کے بیٹھی، ہاتھ باہم ملائے قدرے شرما کے بولی، مجھے بھی یاد ہے۔ سکندر سرد سا بولا، بالخصوص جب آپ ماما کے انتقال والے دن آئی تھی۔ شور کی آواز سارے گھر نے سنی تھی۔ تالیہ کی رنگت زرد ہوئی۔ اس نے فاتح کو دیکھا، اس کے ماتھے پہ شکن در آئی، مگر سکندر اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ تالیہ کی طرف متوجہ تھا۔ ویسے آپ اتنے سال کہاں تھی؟ لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ میں جہاں تھی اپنی مرضی سے نہیں تھی، وہ مدھم سا مسکرا کے بولی۔ اس عورت میں ایک مقناطیسی قوت تھی، وہ دیکھتی تھی تو سامنے والا خود بخود سب بھول کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ لیکن سکندر کی آنکھوں کی چبھن غائب نہیں ہوئی۔ میں نے سنا آپ نے میری ماما کے سارے نوادرات بیچ دیے۔ ہاں، وہ اب مجھ سے بہتر کلیکٹرز کی ملکیت میں ہے۔ میں ان کی حفاظت ویسے نہیں کر سکتی جیسے وہ کریں گے۔ ماحول کا تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ فاتح خاموشی سے ان دونوں کو بات کرتے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ کن اکھیوں سے اسے دیکھتی منتظر تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو ٹوکے گا، لیکن اس نے مداخلت نہیں کی۔ بہت مہنگے بکے ہوں گے وہ۔ سکندر کا انداز عجیب تھا، بہت۔ اس کی مسکراہٹ اب بالکل غائب ہو چکی تھی۔ آپ خوش ہوں گی، میں کورٹ میں ایک کیس کا سامنا کر رہی ہوں، ابھی خوشی منانے کا وقت نہیں ملا، وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ وہ جس طرح صوفے کے کنارے بیٹھی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کوئی شدید غیر آرامدہ محسوس کر رہی ہے۔ معلوم نہیں آپ کی کب اس سے جان چھوٹے گی۔ سکندر کے کچھ بولنے سے پہلے جولیانا تیزی سے بولی، گویا تناؤ کم کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ چھوٹ جائے گی، فاتح نے اسی اطمینان سے کہا۔ ویسے بھی تالیہ ہمت نہیں ہارا کرتی۔ تالیہ پھیکا سا مسکرا دی، اس کی شام بدمزہ ہو چکی تھی۔ میں نے تالیہ کو اس لیے انوائٹ کیا ہے کیونکہ، فاتح اسی نرم مگر سنجیدہ لہجے میں بولا، تالیہ ہمارے لیے فیملی ہے، اور میں تالیہ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس گھر میں اس کے لیے جگہ ہمیشہ رہے گی۔ سکندر نے محض کندھے اچکا دیے۔ جولیانا نے مسکرا کے سر ہلایا، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، میں آتی ہوں۔ ان کو وہیں چھوڑ کے جولیانا وہاں سے نکلی اور راہداری کی طرف چلی آئی۔ ایک کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا تو میشا کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ بالوں کو ہیئر بینڈ میں باندھتے ہوئے مسکرا کے بولی، آؤ جولی، ایمی سو گئی؟ جولی نے پیچھے سے کمرے میں جھانکا۔ میشا نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ ہاں، کیوں، کوئی کام تھا؟ آپ باہر آ جائیں نا، تالیہ آئی ہے۔ پھر وہ ہچکچائی۔ مجھے تالیہ کے آنے پہ کیسا فیل کرنا چاہیے؟ مطلب، مجھے لگتا ہے تالیہ اور ڈیڈ شادی کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے والد سنگل ہوں اور آپ کو کسی لڑکی سے ملوائیں تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے نا؟ کیا تم خوش ہو؟ میشا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ جولیانا نے اس کے ہاتھ تھامے اور الجھن سے پوچھا، کیا مجھے خوش ہونا چاہیے؟ ہاں جولی، تمہیں ایک اچھی لڑکی کی طرح نہ صرف خوش ہونا چاہیے بلکہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، دیکھو میں سنگل پیرنٹ ہوں اور مجھے معلوم ہے سنگل پیرنٹ ہونا کیسا ہوتا ہے۔ تمہاری ماما کی ڈیتھ کو بھی اتنے سال ہو گئے ہیں، تمہیں ان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ ہاں، مجھے خوش ہونا چاہیے، ویسے بھی مجھے تالیہ اچھی لگتی ہے۔ جولیانا کھل کے مسکرا دی، اور اگر ڈیڈ اس کے ساتھ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ اس کے پیچھے لاؤنج میں تناؤ کی کیفیت ویسے ہی برقرار تھی۔ پھر سکندر نے ایک دفعہ پھر سامنے بیٹھی تالیہ کو مخاطب کیا۔ فاتح نے بات کا آغاز پھر سے کرنا چاہا تو سکندر نے اچانک سے بات کاٹی، ویسے آپ اس سے پہلے کیا کرتی تھیں؟ سکندر نے وان فاتح کا ضبط اب جواب دے گیا تھا۔ اس نے برہمی سے اسے تنبیہ کی، میں نے صرف ان کی جاب پوچھی ہے۔ وہ شانے اچکا کے بولا۔ وہ تالیہ مسکرائی، اب کی مسکراہٹ مصنوعی نہیں تھی، تلخ تھی۔ وہی کرتی تھی جس کے بارے میں اشر نے تمہیں بتایا ہوگا، اور یقیناً بہت کچھ بتایا ہوگا۔ آپ کے فاتح نے قدرے تعجب بھری ناراضگی سے تالیہ کو دیکھا۔ تالیہ، اگر کیا ہم کسی اور موضوع پہ بات نہیں کر سکتے؟ مگر مجھے لگ رہا ہے کہ سکندر کو مجھ سے بہت سوال پوچھنے ہیں۔ آپ اسے پوچھنے دیں، اس کا لہجہ اب کے زخمی تھا۔ سکندر نے ایک ناراض نظر باپ پہ ڈالی، پھر کچھ بڑبڑاتے ہوئے اٹھا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔
تالیہ نے گلا میز نظروں سے فاتح کو دیکھا. آپ نے کہا تھا آپ کے گھر میں میرے لیے جگہ ہے. کچھ دیر پہلے کی چمکیلی رات کا فسوں اب تک غائب ہو چکا تھا. میں اب بھی یہی کہتا ہوں. وہ آگے ہو کے بیٹھا اور اسی سنجیدگی سے تالیہ کو دیکھا. میری زندگی میں تمہاری جگہ کا تعین میں نے کرنا ہے, میرے بچوں نے نہیں. ہمیں اپنے فیصلے کسی دوسرے کے مطابق نہیں بدلنے ہوتے, دوسروں کو ان فیصلوں کے مطابق خود کو تبدیل کرنا ہوتا ہے. وہ کچھ کہنے لگی لیکن خاموش ہونا پڑا. راہداری سے میشا اور جولیانا چلتی آ رہی تھیں. چیتالیہ, آپ کو یہاں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. میشا گرم جوشی سے اس کے قریب آئی. تالیہ نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا اور محض سر کے خم سے سلام کہہ دیا. وہ جو تیزی سے آگے آ رہی تھی تالیہ سے مصافحہ کر کے خفیف سی ہو کے وہیں رک گئی. پھر سر جھکا کے سلام کہا. بیٹھی میشا. فاتح نے بغور اس کے انداز کو دیکھا اور پھر میشا کی خفت دور کرنے کو کہا. تالیہ, یہ میشا ہیں, جولیانا کی ٹیچر, اور ہمارے لیے فیملی کی طرح ہیں. جی میں ان کو جانتی ہوں. تالیہ کے چہرے پہ ایک تلخ مسکراہٹ در آئی. فیملی کی طرح ہوں؟ واہ, اتنا آسان ہے کسی کو فیملی بنا لینا. جی ہم نمائش پہ ملے تھے. میشا سامنے والے صوفے پہ بیٹھی اور مسکرا کے کہنے لگی. وہ اخروٹی بالوں کو پونی میں باندھے ہوئے تھی, گلابی باجوک رنگ پہنے, سر پہ اسٹول اوڑے. وہ سادہ سے حلیے میں بھی کافی دلکش لگ رہی تھی. آپ یہاں رہ رہی ہیں مسز میشا؟ تالیہ چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. جولیانا بغور تالیہ کے چہرے کا تاثرات دیکھ رہی تھی. وہ میشا کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گئی تھی. جی کچھ دن کے لیے. اس کی گہری چبھتی نظروں کے جواب میں میشا کی نظروں میں صرف اپنائیت اور سادگی تھی. یہ سب ایک ناٹک ہے. اس نے افسوس سے سر جھٹکا. فاتح کی طرف متوجہ ہوئی. کیا آپ کا سیکورٹی پروٹوکول آپ کو خونی رشتہ داروں کے سوا کسی اور کو یوں گھر میں ٹہرنے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ فیصلہ گھر کے سربراہ کو کرنا ہوتا ہے تالیہ, سیکورٹی آفیسر کو نہیں. اب کہ وہ تنبیہ کرنے والے انداز میں بولا, اسے جیسے تالیہ کے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. میشا کی خفت میں اضافہ ہونے لگا. آپ لوگ بیٹھے, میں بس سونے جا رہی ہوں تھی. وہ اٹھنے لگی تو جولیانا نے روک دیا. آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ڈیڈ نے کہا تھا سب کھانا اکٹھے کھائیں گے. میشا متذبذب سی واپس بیٹھ گئی. بھی سفید ساڑی والی لڑکی کو دیکھا جو اسے یوں گھور رہی تھی جیسے اس کے اندر تک اتر جائے گی. جی مسز میشا, آپ بیٹھیے. تالیہ انہی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی. ویسے بھی مجھے آپ سے آپ کی فوٹوگرافرز کے بارے میں ایک بات پوچھنی تھی. ذرا ہی دیر میں وہ مسکرائی. اس کی مسکراہٹ سے ماحول کا تناؤ قدرے کم ہوا. فاتح کے ماتھے کی شکنیں بھی ڈھیلی ہوئی. میشا کا چہرہ کھل اٹھا. اور ریلی, آپ کو میرا کام کیسا لگا؟ بہت اچھا. کتنے عرصے بعد یہ فوٹوگرافز کھینچی تھی آپ نے؟ تقریباً 6 ماہ میں. وہ خوش دلی سے بتانے لگی. مجھے گھوڑے بہت اچھے لگتے ہیں. میں جہاں کوئی گھوڑا دیکھتی ہوں اس کی تصویر کھینچ لیتی ہوں. انٹرسٹنگ. ویسے آپ نے کبھی گھوڑے پالے ہیں؟ میشا نے نفی میں سر ہلایا. نہیں میں نے پالے ہیں. وہ نظریں میشا سے ہٹائے بغیر بولی. اور جو گھوڑے نہیں پالتا اس کو لگتا ہے سارے گھوڑے ایک جیسے ہوتے ہیں, جیسے دوسری قوموں کے لوگ ہمیں ایک جیسے لگتے ہیں. سارے چائنیز, سارے افریقی ایک سی شکلوں والے لگتے ہیں, لیکن ان میں رہو تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کی شکل مختلف ہے. ایسے ہی ہر گھوڑے کا چہرہ اور جسم مختلف ہوتا ہے. مجھے گھوڑوں کی شکلیں یاد رہتی ہیں. اچھا گڈ. میشا کو جیسے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی. تالیہ کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. میں ویسے بھی سنگاپورین فوٹوگرافر پیٹر ہوانگ کا کام دیکھ رہی تھی. وہ بھی سیاہ گھوڑوں کی تصاویر لیتا ہے. آپ کی اور اس کی تصاویر میں صرف پس منظر کا فرق تھا. گھوڑے ایک سے تھے. ان کے کھڑے ہونے کا انداز تک ایک سا تھا. آپ کہہ رہی ہیں کہ میں دوسرے فوٹوگرافز کا کام چراتی ہوں؟ میشا افسوس سے بولی. اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے سفید اور سیاہ دونوں گھوڑوں کی پہچان ہے. تالیہ, فاتح نے تعجب سے تنبیہ کی. وہ کسی اور مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے مگر گفتگو غلط سمت جا رہی تھی. ایک ہی گھوڑے کی تصویر 2 لوگ بھی لے سکتے ہیں. جولیانا ناگواری سے بولی. وہ شام بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی. تالیہ کچھ کہنے لگی کہ میشا سنجیدگی سے بولی. پیٹر کے گھوڑے کا نام رزالی ہے, اور پیٹر میرا اچھا دوست اور استاد رہا ہے. میشا نے فون پہ بٹن دبائے اور ایک تصویر نکال کے اس کے سامنے کی. یہ پیٹر کھڑا ہے میرے ساتھ اس کی نمائش پہ. وہ مجھے گائیڈ کرتا رہتا ہے. آپ اس سے بھی پوچھ سکتی ہیں. میں نے صرف اس کے گھوڑے کی تصاویر بنائی ہیں, اس کا کام نہیں چرایا. وہ سنجیدگی سے وضاحت دے رہی تھی. فاتح نے افسوس سے اسے دیکھا. تالیہ کا چہرہ سپاٹ تھا. اس نے محض شانے اچکائے. آپ نے اپنا ہوم ورک کر رکھا ہے. میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ چیتالیہ, آپ شاید مجھے پسند نہیں کرتی. میشا ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی. یا آپ کو میری طرف سے کوئی غلط فہمی ہے شاید. مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کی شام تلخ ہو رہی ہے. میں اب سونے جاتی ہوں. وہ اٹھتے ہوئے بولی. مجھے ویسے بھی یہاں رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا. میں صبح یہاں سے اپنی بیٹی کے ساتھ موو کر جاؤں گی. آپ اپنا دل میری طرف سے صاف کر لیں, کیونکہ اللہ شاہد ہے میں نے ہمیشہ آپ کی حمایت کی ہے. وہ باوقار انداز میں اپنی صفائی دیتے ہوئے سب کو شب بخیر کہہ کے مڑ گئی. میری حمایت. تالیہ نے ابرو اٹھائے. اس کے تاثرات ویسے ہی تھے. میشا گہری سانس لے کے پلٹی, جیسے اب اس کے تفتیشی انداز سے تنگ آ گئی ہو, لیکن مہمان ہونے کی وجہ سے لحاظ کر رہی ہو. آپ جولیانا سے پوچھ سکتی ہیں. کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ جولیانا عدالت میں آپ کے حق میں گواہی دے؟ فاتح نے بے اختیار پیشانی کو چھوا. ہر شے جیسے تلپٹ ہو کے رہ گئی تھی. عدالت؟ تالیہ نے چونک کے فاتح کو دیکھا. مسز میشا آپ ریسٹ کریں, میں ہینڈل کر لوں گا.
فاتح کے کہنے پہ میشا سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئی، لیکن تالیہ مراد اپنی نشست پہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی فاتح؟ جولیانا نے ایک ناراض نظر تالیہ پہ ڈالی، اٹھ کے میشا کے پیچھے چلی گئی۔ تالیہ، کیا میں تم سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ وہ جو اب تک خاموشی سے ضبط کر رہا تھا اٹھتے ہوئے بولا، اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے کے دروازے کی جری سے سکندر نے ان دونوں کے بگڑے تاثرات کے ساتھ اسٹڈی کی طرف جاتے دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا کہ ایسا کیا ہے جو میں نہیں جانتی؟ وہ دونوں اسٹڈی میں آئے تو تالیہ برہمی سے بولی۔ وہ اس کی طرف گھوما اور اس سے زیادہ تلخی سے بولا، یہ کس طرح کا سلوک تھا تالیہ؟ میں تمہیں اپنی فیملی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کی فیملی کا حصہ بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن آپ کو بچانے کی ایک کوشش کرنا چاہتی تھی۔ یہ عورت، اس نے ہاتھ سے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا، یہ عورت فراڈ ہے، کون وومن ہے۔ آپ کو دعویٰ تھا کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہونے والی عورتوں کی نیت سمجھ جاتے ہیں۔ آپ کی وہ حس اب بیکار ہوتی جا رہی ہے۔ یا اللہ، اس بیچاری نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے ماتھے کو چھوا۔ ہم اس کو 2 سال سے جانتے ہیں، وہ کوئی فراڈ نہیں ہے، وہ میری بیٹی کی ٹیوٹر ہے، برے وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ وہ ایک بہروپیہ ہے اور آپ کو نقصان دینے کے لیے آپ کی زندگی میں داخل ہوئی ہے۔ اس کی سیکیورٹی کلیئرنس بہت دفعہ ہو چکی ہے، ایسی کوئی بات ہوتی تو سامنے آ جاتی۔ بجلی زور کی کڑکی، ایسے جیسے دور کہیں کسی کے دل پہ گری ہو۔ یعنی میری بات پہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ تم یہ بات کس بنیاد پہ کہہ رہی ہو؟ وہ آپ کے گہری سانس لے کے بولا، اگر یہ عورت واقعی فراڈ ہے تو اس کی پوری تفتیش کی جائے گی۔ مجھے کوئی ٹھوس وجہ دو، ورنہ میں کیسے ایک مظلوم عورت کو مشکوک قرار دے کر سیکیورٹی ایجنسیوں کو اس کے پیچھے لگا دوں؟ مطلب وہی نا، تالیہ کے قول پہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ وہ بے بسی بھرے غصے سے بولی۔ وہ دونوں اسٹڈی کے وسط میں آمنے سامنے کھڑے تھے، دونوں کے چہرے تلخ تاثرات کی ہماجگاہ بنے ہوئے تھے۔ کھڑکی کے شیشے پہ بارش کے قطرے ایک دم تڑتڑاتے ہوئے گرنے لگے۔ تمہیں کیوں لگا کہ وہ کوئی فراڈ ہے؟ کیونکہ اسے ذوالکفلی نے بھیجا ہے، تالیہ مراد کے سانچے میں تراش کے، تاکہ اسے آپ کی زندگی میں داخل کرا سکے۔ کیا تم نے ذوالکفلی سے اس بارے میں پوچھا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اور ظاہر ہے اس نے انکار کر دیا، لیکن میں جانتی ہوں یہ اسی کا کام ہے۔ فاتح نے ملال سے سر جھٹکا۔ کھڑکیوں پہ برستی بوندوں کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ تم 6 سال پہلے والے دور میں جی رہی ہو، جب ذوالکفلی ہمارا دشمن تھا۔ تم یہ بات تب کہتی تو میں مان جاتا، لیکن اب اس بات کو برسوں گزر چکے ہیں، پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ تالیہ بے بسی بھرے غصے سے اسے دیکھے گئی۔ اس کی چمکیلی شام کو کسی نے جلا کے راکھ کر دیا تھا۔ آپ کو نہیں ماننا، اب نہ مانیں، مگر مجھے بتائیں میشا کیا کہہ رہی تھی؟ وہ جولیانا کی بات کر رہی تھی۔ فاتح نے سر جھٹکا اور میز کے دوسری جانب آیا۔ ایک کھڑکی کھلی تھی، اس سے پانی اندر آ رہا تھا۔ جب وہ کیک آتے تھے تو جولیانا انہیں دیکھتی تھی، ان پہ آئسنگ نہیں ہوتی تھی، یعنی آئسنگ بعد میں چھڑکی جاتی تھی۔ اور وہ کھڑکی بند کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی اور آپ خاموش رہے۔ اس نے مجھے بھی بہت عرصے بعد بتایا تھا، اور جولیانا نفسیاتی طور پہ بہت کمزور ہے، وہ کبھی عدالت جا کے گواہی نہیں دے سکتی، اور اگر وہ بیان بھی دے تو میڈیا اس کو اتنے برس خاموش رہنے کی بہت بری سزا دے گا۔ وہ خبروں کا مرکز بن جائے گی، وہ اس سب کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ وہ میری بیٹی ہے تالیہ، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جولیانا میرے لیے گواہی دے، میں اتنی ظالم نہیں ہوں، لیکن آپ خاموش رہے میرے سامنے۔ آپ نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ وہ بے یقین تھی۔ کیونکہ یہ ضروری نہیں تھا، جب اس نے گواہی نہیں دینی تو کیا فائدہ ہوتا؟ تالیہ نے دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ آپ نے تالیہ کو بچانے کی کوشش کب کی ہے؟ باہر بار بار بجلی چمکتی، سارا لان روشن ہو جاتا، پھر وہی اندھیرا چھا جاتا۔ روشنی کی زندگی بہت کم تھی۔ تم واقعی ایسا سمجھتی ہو؟ فاتح کو اس کی بات سے جیسے دھکا سا لگا۔ جب سلطان نے اس ننھے سے بچے کو مارا تھا تو کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں بچاؤں؟ کیا میں نے تمہارے لیے چابی حاصل نہیں کی تھی؟ آپ نے وہ سب اپنے لیے کیا تھا، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ نے یان صوفے سے کیا سودا کیا تھا۔ فاتح نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہونا چاہیے تھا۔ کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے؟ نہیں، آپ ہمیشہ میرے علم میں لائے بغیر فیصلے کر لیتے ہیں فاتح۔ میرے باپ سے سودا کرنا، یان صوفوں سے سودا کرنا، آپ مجھے بتانا ضروری ہی نہیں سمجھتے؟ آپ فیصلہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا اس کے مطابق خود کو بدلے۔ یان صوفو ٹھیک کہتی تھی، آپ خود غرض ہے۔ کیا صرف میں ہوں جو ہر بات نہیں بتاتا؟ جب تم ایڈم کی دعا کے لیے اپنے باپ کے پاس واپس جانا چاہتی تھی تو کیا تم نے مجھے بتایا تھا؟ اس بات سے آپ کا تعلق نہیں تھا، جولیانا والی بات سے میرا تعلق تھا۔ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، لیکن آپ مجھے کبھی نہیں بچا پائیں گے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ ایک میں کم عقل ہوں جو آپ کو اس عورت سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھینک یو، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں۔ میں 2 دفعہ الیکشن جیتا ہوں، اور تب میرے ساتھ تم نہیں تھی۔ بارش اتنی زور سے برس رہی تھی گویا پانی دیواریں توڑ کے اندر آ گھسے۔ وہ چند لمحے اسے غصے اور غم سے دیکھتی رہی، وہ بھی ایسی شاکی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کی زندگی میں میری جگہ نہیں ہے، نہ آپ کو میری ضرورت ہے، کیونکہ تمہارے لیے میں ہمیشہ ایک ایسا سیاستدان رہوں گا جو تمہاری پیٹھ پیچھے لوگوں سے سودے کر لیتا ہے۔ وہ تلخی سے بولا۔ باہر برستی بارش کی آواز میں بادلوں کی گرج بھی شامل ہو گئی تھی۔ جب ایسا ہی کرنا تھا تو مجھے یہاں بلانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اچھا کیا مجھے بلا لیا، میرے لیے فیصلہ آسان ہو گیا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں نے کہا تھا کہ آج کی شام کے اختتام پہ آپ کو میں اپنا جواب دے دوں گی، تو میرا جواب بھی سن لے۔ وہ زخمی لہجے میں کہہ رہی تھی، ہماری زندگی میں بھی فاتح آپ کی اب جگہ نہیں رہی۔
ہمارے درمیان وقت آ چکا ہے۔ یہ کہہ کے وہ اپنی سفید ہیلز پہ الٹی گھومی، دروازے کا ہینڈل گھما کے کھولا، پھر کچھ سوچ کے گردن موڑی۔ میں آپ کو ڈائیورس پیپرز بذریعہ ڈاک نہیں بھیجوں گی، خود لے آؤں گی، سائن کر دیجیے گا۔ تم ایک دفعہ پھر حالات کا سامنا کرنے کی بجائے فرار اختیار کر رہی ہو، جیسے تم ہمیشہ کرتی ہو۔ وہ بھی اتنی تلخی سے بولا۔ تالیہ تیزی سے باہر آئی، اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، مگر اس نے ان کو رگڑ دیا۔ باہر سیڑھیوں کے قریب جولیانا اور اسکندر سر جوڑے کھڑے تھے۔ انہوں نے ان دونوں کی اونچی آوازیں بارش کے شور میں بھی سن لی تھیں۔ تالیہ بیرونی دروازے کی طرف جاتے جاتے ان کے قریب رکی۔ میں جانتی ہوں کہ تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل کیا تھا، اسکندر کو دیکھے وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کے بولی۔ میری طرف سے تم کیا بلکہ سارا ملک بھی یہ سمجھتا رہے تو تالیہ مراد کو فرق نہیں پڑتا۔ فائن بائی می۔ سکندر لاجواب سا ہو گیا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر کہہ نہیں سکا۔ وہ پہلے کہہ چکی تھی کہ اسے فرق نہیں پڑتا۔ اور تم سمجھتی ہو کہ میں کوئی گولڈ ڈگر ہوں؟ اس نے اب کے سنجیدگی سے جولیانا کو دیکھا، جو تمہارے ڈیڈ کی زندگی میں داخل ہو کے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، مگر بے فکر ہو۔ تمہارے ڈیڈ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو میرے باپ کے پاس نہیں تھا۔ جانتی ہو میرے بابا کون تھے؟ جولیانا بس اسے دیکھے جا رہی تھی، نفی میں سر ہلا کے رہ گئی۔ میرے بابا اپنے ملک کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک تھے، اور جب وان فاتح اس اجنبی ملک میں گئے جہاں ان کو نہیں جانتا تھا تو وہ میرے بابا کے پاس ملازمت کرنے لگے۔ اس نے انگوٹھی والی انگلی سے سینے پہ دستک دی۔ میرے بابا کے پاس؟ وان فاتح کو اس اجنبی ملک میں شناخت میرے بابا نے دی تھی۔ امریکہ میں؟ جولیانا سانس روک کے آنکھیں تحیر سے پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے ڈیڈ سے پوچھ لینا، وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ میں نے کہا نا تمہارے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہے جو میں زندگی میں پہلے نہیں دیکھ چکی۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ مزید ایک لمحہ اس گھر میں نہیں رک سکتی تھی، جس کے مکینوں کے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں تھی۔ سارے فیصلے آسان ہو گئے تھے۔ اس نے کہا ڈائیورس پیپر۔ جولیانا ابھی تک ہکا بکا تھی۔ ان دونوں نے اسٹڈی سے آتی لڑائی کا اختتام بہت واضح سنا تھا۔ کیا ڈیڈ اور تالیہ نے شادی کر لی تھی؟ ایش نے کہا تھا ایسا کچھ ضرور ہوگا ان کے درمیان، لیکن اگر ایسا ہے بھی تو فکر نہ کرو، وہ ختم ہونے والا ہے۔ سکندر نے تسلی امیز انداز میں گہری سانس لی۔ جولیانا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ تالیہ تو چلی گئی، لیکن ان کے گھر کا ماحول مکدر ہو چکا تھا۔ باہر بارش اسی طرح تڑا تڑ برسے جا رہی تھی۔ ایڈم بن محمد کے اپارٹمنٹ کی اونچی کھڑکیوں پہ بھی بارش کی بوندیں گر رہی تھیں۔ شہر کے اس حصے میں البتہ ان کی شدت ہلکی تھی، بادلوں کی گرج کی آواز بھی نہ آتی تھی۔ یہاں بارش قہر بن کے نازل نہیں ہوئی تھی، یہاں وہ نرم فوار کی صورت برس رہی تھی، اور ایسے میں گرما گرم کافی کی ماحول نے مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ مجھے یاد نہیں میں نے آخری دفعہ کس کے لیے کافی بنائی تھی۔ اوپن کچن سے نکلتے ایڈم کے ہاتھ میں 2 گرما گرم مگ تھے، اور وہ مسکراتے ہوئے لاؤنج میں آتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایک مگ صوفے پہ بیٹھی داتن کو پکڑایا، خود سامنے بیٹھا۔ میں تو کافی بنانا بھول چکا تھا۔ داتن نے ایک گھونٹ بھرا، پھر ماتھے پہ شکنیں ڈالی۔ ہاں پتہ چل رہا ہے۔ ایڈم نے برا منائے بغیر ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور مسکرا کے گھونٹ بھرتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ کے بچے کیسے ہیں؟ ان کو پیسے بھیجتی رہتی ہوں، اس لیے خوش ہیں مجھ سے۔ اتنے تلخ نہ ہوں، ہمیں سے کسی نہ کسی رشتے کے معاملے میں کلاش ہوتے ہیں۔ وہ ہلکا پھلکا نظر آ رہا تھا، پھر سرسری سا پوچھا، چیتالیہ سے ملی آپ؟ ہاں، کل سے اس کے ایک وہمے کی تحقیق میں لگی ہوں۔ وہ برے سے برے منہ بنا کے میشا والا واقعہ سنانے لگی۔ میشا کے بارے میں مجھ کچھ منفی نہیں ملا؟ ایڈم حیران ہوا۔ لیکن وہ تو کون آرٹسٹ تھی، کچھ تو ملنے چاہیے تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ واقعی فراڈ ہے؟ ایڈم سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے چیتالیہ نے ایسا کہا تو کچھ دیر کے لیے میں نے بھی ان کی بات مان لی، لیکن 2 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ پھر وہ چونکا کہ ایسا تو نہیں کہ چیتالیہ وہی دیکھ رہی ہے جو وہ دیکھنا چاہتی ہے؟ میرا بھی یہی خیال ہے۔ وہ یہ قبول نہیں کر پا رہی کہ فاتح کو اس کی ضرورت نہیں رہی۔ پھر اس نے کافی کے مگ سے گھونٹ بھرتے ہوئے بغور ایڈم کو دیکھا۔ تم بتاؤ تمہاری زندگی کیسی جا رہی ہے؟ دیکھ نہیں رہے؟ سب کچھ تو ہے میرے پاس، خوش ہوں، مزے میں ہوں۔ داتن نے افسوس سے دیکھا۔ میں بڑے فخر سے کہا کرتی تھی کہ ایڈم بن محمد ہمیشہ سچ بولتا ہے، آپ کی کئی اکثر باتیں سچ نہیں نکلتی۔ نہیں بتایا تم نے اس کو؟ داتن کے سوال نے اسے چپ کرا دیا۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا، بارش کی بوندوں کی ہلکی سی آواز بھی خاموش ہو گئی۔ یہ ایڈم کے اندر کا سناٹا تھا جو ایک دم سارے میں چھا گیا۔ کوشش کی تھی، لیکن پھر ہم کئی سال کے لیے الگ ہو گئے اور اس بارے میں بات نہیں کر سکے۔ میں سمجھی تھی اب تک تم اپنے لیے لڑنا سیکھ چکے ہوگے، لیکن ایڈم تم اب بھی خود کو سیکنڈ بیسٹ سمجھتے ہو، اس لیے تم اس کو کچھ نہیں بتا پاتے۔ کب نکلو گے اپنے احساس کمتری سے؟ اور اگر میرے بتانے سے بھی وہ ختم ہو گیا جو میرے اور چیتالیہ کے درمیان ہے، اگر ہمارے درمیان معاملات اتنے آکورڈ ہو گئے کہ ہم بات کرنے سے بھی رہ گئے تو 6 سال تک سب ایسا ہی تھا، اس کے بغیر مر تو نہیں گئے تھے تم؟ ہٹے کٹے ہو، کما رہے ہو، کام کر رہے ہو؟ جل کے بولی داتن۔ ایڈم نے مگ رکھا اور سنجیدگی سے پوچھا، سچ سچ بتائے، اگر میں ان سب کو بتا دوں، ان سے انتخاب کرنے کے لیے کہوں تو کیا وہ مجھے چنے گی؟ نہیں، داتن سوگواریت سے بولی، لیکن میری کہی اکثر باتیں سچ نہیں نکلتی۔ ایڈم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، چہرہ بجھ گیا۔ لیکن اگر انہوں نے مجھے نہیں چننا تو میں یہ بات ان سے کیوں کہوں؟ اگر وہ تمہارا انتخاب کر لے گی تو تمہیں محبت مل جائے گی، نہیں کرے گی تو کلوجر مل جائے گا، موو آن کرنے کے لیے۔ کلوجر سب کو چاہیے ہوتا ہے، اور پھر تمہارے پاس کھونے کو کیا ہے؟ داتن کی بات پہ وہ خاموش ہو گئے۔ اس کے اندر کا سناٹا بولتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔
حالم کا اپارٹمنٹ رات کی اس پہر خاموش پڑا تھا۔ عمارت کی بیرونی دیواروں پہ گرا بارش کا پانی اب تک سوکھ چکا تھا۔ کھڑکیوں پہ جمی ہوئی سفید لڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ طوفان خود رخصت ہو گیا تھا لیکن اپنا نشان چھوڑ گیا تھا۔ داتن اندر داخل ہوئی تو ایسی ویرانی تھی اس گھر میں کہ دل ہول جاتا۔ لیونگ روم کی کھڑکیاں کھلی تھیں اور ہوا اندر آ رہی تھی۔ بالکنی کے منڈیر پہ پرندے بیٹھے تھے، آہٹ پہ اڑ گئے۔ جانے کون سے پرندے تھے، یہاں کیوں آئے تھے؟ داتن کچھ دیر اندھیر لیونگ روم میں کھڑی رہی۔ ساری بتیاں بجھی تھیں، صرف نیچے سڑک سے آتی ٹریفک کی روشنی یا ارد گرد کی روشن عمارتوں کے باعث کمرے کے خدوخال نظر آتے تھے۔ سفید ساڑی والی تالیہ بڑے صوفے سے کمر ٹکائے فرش پہ بیٹھی تھی، اس بازو کو گھٹنوں کے گرد لپیٹے وہ گمسم سی بیٹھی تھی، ڈھیلے جوڑے سے الجھی لٹیں باہر نکل رہی تھی۔ داتن کی نظریں اس کی سفید ہیلز تک گئیں جو مخالف سمتوں میں اتار کے پھینکی گئی تھیں۔ زیورات میز پہ لاوارث پڑے تھے، وہ خود کو ہیروں کی قید سے آزاد کیے اداس بیٹھی تھی۔ میں سمجھی تھی کہ ایک زمانہ گزر چکا ہے، داتن سوگواریت سے بولی۔ اب میں حالم کے گھر میں داخل ہوں گی تو منظر مختلف ہوگا، نیا گھر، نئی زندگی، لیکن پرانی تالیہ۔ تالیہ نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ تالیہ کبھی کسی کی نظر میں معتبر نہیں ہوگی، اور پرانے مسئلے۔ داتن نے فکرہ مکمل کیا اور اپنا پرس میز پہ رکھا، خود صوفے پہ آ بیٹھی، تالیہ کے بالکل ساتھ۔ پھر ترہم سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا موسم کے تیور اچھے نہیں ہیں، اس کے گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ گھٹنوں پہ ٹھوڑی رکھے بھیگی آنکھوں سے دیوار کو دیکھے ہوئے بولی۔ ہوا کیا تھا، ان کے بیٹے نے مجھے میرا ماضی یاد کرایا۔ بیٹی نے چند لمحے تک مجھے پسند کیا، لیکن جیسے ہی میں نے ان کو ان کے گھر میں ہی نقلی پینٹنگ کی حقیقت بتانی چاہی، وہ سب میرے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ اور فاتح سے جھگڑا کیوں ہوا؟ اب تو یاد بھی نہیں کہ کس بات پہ جھگڑا ہوا، بس اتنا یاد ہے کہ ان کے پاس میرے لیے کوئی مقام نہیں ہے۔ کھلی کھڑکیوں سے آتی ٹھنڈی ہوا سے زمین پہ گرا اس کی ساڑی کا سفید پلو پڑپڑانے لگا۔ داتن کی نظریں اس کی ساڑی پہ پھسلیں۔ اور تمہارا دل ٹوٹ گیا کیونکہ تم فاتح کو بچا نہیں سکی۔ تم اچھی تالیہ ہو اب، اور تمہاری ذمہ داری ہے سب کی زندگی بچانا۔ تمہارا دل ٹوٹنا ہی تھا تو پھر میں اور کیا کرتی؟ داتن وہ رندی آواز میں کہتے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں کیسے اپنے سفید گھوڑے پہ دھبا لگنے دے سکتی تھی؟ سفید گھوڑا؟ کیا تم کتابیں نہیں پڑھتی؟ داتن کتابوں میں لوگوں کو ان کا خوشگوار انجام صرف تب ملتا ہے جب سفید گھوڑے والا شہزادہ آتا ہے اور سب کو بچا لیتا ہے۔ تالیہ وہی سیویئر ہے، اسے اپنی کہانی کے کرداروں کے دل بھی جیتنے تھے اور انہیں بچانا بھی تھا۔ لیکن تالیہ کا گھوڑا داغدار ہو گیا کیونکہ وہ ایسا نہیں کر سکی۔ سفید گھوڑے والوں کا ماضی داغدار نہیں ہونا چاہیے، نہ ان کی زبان سے تلخ انکشاف ہونے چاہیے، یعنی کہ پرنسس چارمنگ۔ داتن نے گہری سانس لی اور پھر آہستہ سے بولی، لیکن کیا میں تمہیں حقیقت بتاؤں تالیہ؟ تالیہ نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے دیکھا۔ ہماری دنیا میں سفید گھوڑے نہیں ہوتے۔ اس کی آواز ٹھنڈے گھر کی دیواروں سے پلٹ پلٹ کے سنائی دی۔ تالیہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور گال پہ لڑک گیا۔ سنا تم نے؟ اس دنیا میں کسی کا گھوڑا سفید نہیں ہے، اور تم سفید گھوڑے والی شہزادی نہیں ہو جو سب کو بچا لے گی تو اس کو اس کی ہیپی اینڈنگ مل جائے گی۔ تمہیں کسی کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے، نہ فاتح کے نہ اس کے بچوں کے۔ تم اپنے اصل سے نہ بھاگو، یعنی میں اپنی پرانی زندگی کی طرف چلی جاؤں؟ میں یہ نہیں کہہ رہی۔ تم نے جرائم چھوڑ دیے، جھوٹ چھوڑ دیے، اچھا کیا۔ ہر ایک ایسا نہیں کر سکتا، لیکن تالیہ اپنا آپ نہیں چھوڑ سکتی، اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اور تالیہ کون ہے؟ وہ ٹھنڈی ہوا بار بار اس کے چہرے پہ بال بکھیر رہی تھی، لیکن تالیہ ان کو پیچھے نہیں ہٹا رہی تھی۔ تالیہ ایک معتبر لڑکی ہے، اپنی نظروں میں معتبر۔ داتن نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ صرف ایک شخص ہے جس تالیہ کو معاف کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے خود تالیہ مراد۔ تم نے صرف خود کو معاف کرنا ہے اور تمہیں تمہاری ہیپی اینڈنگ مل جائے گی تالیہ۔ کیا میں اپنی کہانی کا وائٹ نائٹ نہیں ہوں داتن؟ ہم سب اپنے اپنے وائٹ نائٹ خود ہوتے ہیں، لیکن ہمیں صرف اپنا وہی وائٹ نائٹ بننا چاہیے۔ تمہیں ساری دنیا کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ساری دنیا کی نظروں میں ہیرو بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے فاتح کے ساتھ رہنا ہے تو کیا مجھے ان سے جڑے لوگوں کی محبت نہیں چاہیے؟ وہ کسی بچے کی طرح سوال کر رہی تھی۔ نہیں تالیہ، تمہیں صرف فاتح کی محبت چاہیے، تمہیں خود کو معاف کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تم فاتح کو نہیں چھوڑ سکتی صرف اس لیے کہ اس کے بچے تمہیں پسند نہیں کرتے۔ بہت سی باتیں جمع ہو گئی ہیں، صرف ایک یہ بات نہیں ہے۔ تالیہ نے آنکھیں موند لیں، کرب سا کرب تھا جو اندر باہر چھایا تھا۔ پھر میں کیا کروں؟ فاتح کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ فرار اختیار کرتی ہوں۔ کیا درست کہتا ہے؟ شاید میں ہمیشہ فرار ہی تو اختیار کرتی ہوں۔ غائل غزال کی حقیقت نہیں بتائی ان کو۔ فاتح کی یادداشت کھونے پہ خاموشی سے ایک عرصے ان کی اسٹافر بنی رہی۔ ان کو بتائے بغیر ایڈم کے ساتھ قدیم ملاقہ جا رہی تھی میں۔ اور کیا تمہیں تمہاری ہیپی اینڈنگ مل گئی؟
تالیہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ اگر تم وہی غلط انتخابات کرتی رہو گی تو تمہیں کبھی ہیپی اینڈنگ نہیں ملے گی۔ ہیپی اینڈنگ درست فیصلے کرنے والوں کو ملا کرتی ہے۔ تم نے اب نہیں بچانا فاتح کو یا کسی اور کو، اب تم صرف خود کو بچاؤ گی۔ اب تم خود کو معاف کرنا سیکھو گی، تم کسی دوسرے کا گلٹ نہیں اٹھاؤ گی، تم صرف اپنی ہیرو ہو۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فاتح کو تو میں کھو چکی ہوں، کیا تم اس کو دوبارہ نہیں حاصل کر سکتی؟ کیا تم اپنا جھگڑا نہیں چھوڑ سکتی؟ تالیہ نے آنکھیں رگڑی اور تعجب سے اسے دیکھا۔ کل تم کہہ رہی تھی کہ میں ان کو چھوڑ دوں، تب میں نے تمہیں سفید ساڑی میں اس لیے لٹے پٹے حال میں نہیں دیکھا تھا۔ میں غلط تھی تالیہ، تمہیں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی تو جو تم سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ گزارنی چاہیے جو تم سے محبت کرے۔ تم اس سے محبت کرو۔ نہیں داتن، میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ اس نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی۔ میں وان فاتح سے علیحدہ ہو رہی ہوں۔ داتن چند لمحے ملال سے اسے دیکھتی رہی۔ اوکے، پھر تم خود کو معاف کرو کہ آگے بڑھو، دنیا کو دکھاؤ کہ تمہیں اپنے آپ میں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ تم وہ کام چھوڑ چکی ہو، اپنا آپ نہیں چھوڑ سکتی۔ تمہیں اپنی نظروں میں معتبر ہو، کیونکہ سفید گھوڑے ہماری دنیا میں نہیں ہوتے۔ وہ بڑبڑائی۔ کیونکہ سفید گھوڑے ہماری دنیا میں نہیں ہوتے، داتن نے دہرایا۔ تالیہ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر انگلیوں سے آنکھیں دوبارہ ملی۔ اس کی آنکھیں بہتے کالجل سے سیاہ ہو چکی تھی، لیکن منظر اب کافی حد تک واضح تھا۔ میں سفید گھوڑے کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ نہیں اٹھاؤں گی، مجھے خود کو اس بوجھ سے ہلکا کرنا ہے، وہ خود سے کہہ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا سے اس کی ساڑی کا پلو ہنوز پھڑپڑا رہا تھا۔ رات گزر رہی تھی اور سب کے لیے گزر رہی تھی۔ رات سب کے لیے رات ہی تھی، سب کے لیے سیاہ اور تکلیف دہ تھی۔ تالیہ اب اپنے بیڈ روم میں تھی، بیڈ پہ چت لیٹی وہ چھت کو دیکھ رہی تھی۔ موبائل بجا تو اس نے فون اٹھا کے دیکھا، اسکرین دھندلی تھی۔ اس نے آنکھوں کو رگڑا، میسج کھولا، ایڈم کا پیغام آیا تھا۔ ہم نے سرمد کو ٹریس کر لیا ہے، وان فاتح کی نے ہماری بہت مدد کی، ان کا میری طرف سے شکریہ ادا کر دیجیے گا۔ کل کا دن میں نے انہیں بہت تنگ کیا، لیکن وہ میری ہر ای میل کا جواب دیتے رہے۔ ان کے تعاون کے بغیر ہم سرمد کو نہیں پکڑ سکتے تھے۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی اور وہ کہتی تھی کہ وہ اس کو بچانے نہیں آتا۔ وہ اس کے پیچھے قدیم علاقہ میں بھی آیا، وہ اس کے لیے کب نہیں آتا تھا، لیکن اب یہ باتیں بے معنی ہو گئی تھیں۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا، آنکھوں پہ چشمہ چڑھا تھا اور ماتھے کے بل برقرار تھے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی ڈیڈ، آواز پہ فاتح نے سر اٹھایا۔ سفید فراک والی بچی کونے میں کھڑی تھی، اس نے بالوں کو سفید ہیئر بینڈ میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ غلط کہہ رہی تھی، وہ ناپسندیدگی سے بڑبڑایا۔ آپ نے اسے وعدہ کیا تھا کہ اس کو بچا لیں گے، اس کیس سے اس کو نکال لیں گے، بس وہ قدیم علاقہ سے واپس آپ کے ساتھ آ جائے، لیکن آپ نے اس سے اس کے کیس کی اہم بات چھپا لی۔ چھپانے اور نہ بتانے میں فرق ہوتا ہے۔ میں جولیانا کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا تھا، اور تالیہ اپنے آپ کو اس مشکل سے نکال سکتی ہے، مجھے معلوم ہے وہ اس سے نکل آئے گی۔ اگر اس نے خود ہی نکالنا تھا تو آپ نے اسے بچانے کا دعویٰ کیوں کیا؟ فاتح نے اینک اتاری اور فائل بند کی۔ اب یہ ساری باتیں بے معنی ہو گئی تھیں۔ آج کی شام سے واپسی ممکن نہیں۔ رات گزر رہی تھی اور سب کے لیے گزر رہی تھی، رات سب کے لیے رات ہی تھی۔ وان فاتح کی رہائش گاہ پہ صبح گزشتہ شب کی بارش کی تازگی لیے اتری۔ لان اور پودے نہا دھو کے پہلے سے زیادہ سرسبز لگ رہے تھے۔ رات شاید کوئی بھی ٹھیک سے نہیں سویا تھا، اور صبح بھی ناشتہ کیے بغیر وہ تینوں گھر کے اندرونی صحن کے برآمدے کے زینوں پہ بیٹھے تھے۔ چاروں طرف کمرے تھے اور درمیان میں چوکور سا صحن تھا۔ اوپر چھت کھلی تھی۔ صبح دوبارہ بارش ہوئی تھی اور صحن کا فرش گیلا گیلا سا تھا۔ فاتح نے یہ گھر اسی صحن کی وجہ سے منتخب کیا تھا کہ یہ اس کو ملاقہ والے سنباؤ کے گھر کی یاد دلاتا تھا۔ وہ تینوں اوپر نیچے زینوں پہ بیٹھے تھے۔ جولیانا کا سر اداسی سے جھکا تھا اور اسکندر دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا ڈیڈ؟ کیونکہ وہ یہاں نہیں تھی اسکندر۔ بہت ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ تالیہ یہاں نہیں تھی۔ وہ ایک گملے پہ لگا پتا توڑ کر کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جولیانا نے ہاتھ بڑھایا، پتا توڑ کے اسے تھما دیا۔ فاتح عادتاً اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے لگا۔ آپ نے اس سے شادی کیوں کی ہے؟ میں آپ کو جج نہیں کر رہا، میں صرف پوچھ رہا ہوں، اسکندر نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ رات کی نسبت اب وہ تینوں قدرے نارمل تھے۔ اس کا باپ اس کی شادی ایک ایسے شخص سے کر رہا تھا جو دولت مند تھا اور طاقتور بھی، لیکن وہ تالیہ کے لیے سونے کا دوزخ تھا۔ میں نے یہ صرف اسے اس مشکل سے نکالنے کے لیے کیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں تم لوگ کو نہیں بتا سکا، لیکن شروع میں ہم نے اسے ایک پیپر میرج کے طور پہ جلد ختم کر دینا تھا۔ تو آپ نے اسے ختم کیوں نہیں کیا؟ جولیانا نے سر اٹھا کے امید سے اسے دیکھا۔ میں نہیں کر سکا۔ پھر دوسرے مسئلے آن پڑے، میں تالیہ کو بھول گیا، وہ سر جھکائے دکھ سے کہتے ہوئے پتے کو توڑ توڑ کے نیچے گرا رہا تھا۔ جب یاد آیا تو حالات ایسے ہو گئے کہ اس کو چھوڑنا اس وقت تک ثانوی حیثیت اختیار کر چکا تھا، اور جب یہ فیصلہ کرنے کا وقت آیا کہ ہم نے ساتھ رہنا ہے یا نہیں، تب وہ غائب ہو گئی 6 سال کے لیے۔ اور اب ڈیڈ؟ جولیانا نے امید سے پوچھا، اب آپ ساتھ رہیں گے یا نہیں؟ کیا کل رات کے بعد بھی اس سوال کی گنجائش ہے؟ وہ گہری سانس لے کے بولا۔ گیلے صحن میں اداس سی خاموشی چھا گئی تھی۔ جولیانا کنگاری، کیا آپ واقعی اس کے والد کے ملازم تھے؟ ہوں۔ فاتح نے چونک کے اسے دیکھا، پتا توڑتا ہاتھ رک گیا۔ کل جاتے وقت تالیہ نے ہمیں کہا کہ اس کے بابا ایک بہت امیر آدمی تھے اور ایک اجنبی ملک میں انہوں نے آپ کو اپنے پاس ملازمت دی تھی، کیا ایسا ہی ہوا تھا ڈیڈ؟ وان فاتح کے لبوں پہ اداس سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے پتا گملے کی طرف اچھالا، اٹھتے کہا، وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ اسے آگے بڑھتے دیکھ کے اسکندر نے جلدی سے پکارا،
ڈیڈ فاتح پلٹ کے اسے دیکھنے لگا۔ اگر وہ پیپرز لائی تو آپ ان پہ دستخط کریں گے؟ وان فاتح کے چہرے پہ ایک وقت میں کئی تاثرات آ کے گزر گئے۔ اگر وہ لائی تو ہاں، اس نے قطعیت سے کہا اور خود آگے بڑھ گیا۔ سارے سوالات کی گنجائش ختم ہو گئی۔ اسکندر نے گہری سانس لی اور زیر لب بڑبڑایا، شکر۔ فاتح اندر آیا، آفس کے لیے تیار ہونے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو راہداری سے میشا نکل کے آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کے کنکاری، دھاتوسری ساتھ ہی لاؤنج کی میز انگلی اسے بجائی۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو میشا مسکرائی، البتہ اس کا چہرہ اداس اور کملایا ہوا لگتا تھا۔ مجھے آپ کی اجازت چاہیے، میں اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ اس کے گھر شفٹ ہو رہی ہوں۔ فاتح نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اور آپ کا ایکس ہسبینڈ، کیا وہ اس جگہ سے اس سے محفوظ رہے گی؟ میری فرینڈ کا فارم ہاؤس شہر سے دور ہے، مجھے لگتا ہے میں وہاں محفوظ رہوں گی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا عرصہ مجھے اپنے گھر رکھا۔ آپ یہ سب تالیہ کی باتوں کی وجہ سے کہہ رہی ہیں؟ فاتح نے افسوس سے اسے دیکھا۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے کوئی پیچیدگی ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ میں پہلے بہت سے مسائل کا شکار ہوں، مجھے مزید ایک مسئلہ نہیں چاہیے۔ میشا پلیز، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ تالیہ اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ وہ تھوڑی سی پیرانوائڈ ہے، اسے ہر شخص اپنا دشمن لگتا ہے۔ میں اس کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، مگر آپ کہیں نہیں جائیں گی، آپ یہیں رہیں گی۔ میں اس مسئلے کو حل کر لوں گا۔ مگر میشا، آپ کو اجازت چاہیے تھی، میں نہیں دے رہا۔ آپ کے جانے سے جولی بہت ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اگر آپ کو جانا ہی ہے تو تھوڑے دن رک جائیں، پھر آپ بے شک چلی جائے گا، لیکن اس طرح نہیں۔ فاتح نے مسکرا کے ہدایت دی تو میشا مسکرا دی اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اندر آیا، دروازہ بند کیا۔ بھی سوچتے ہوئے موبائل پہ کال ملائی۔ میں نے رات تمہیں کہا تھا کہ مجھے میشا تاج کی سیکیورٹی کلیئرنس دوبارہ کر کے دو، کیا تم نے کی؟ جی سر، میں نے تمام سرکاری ذرائع کو استعمال کر کے چیک کیا ہے۔ اور فاتح نے بے چینی سے پوچھا، سر مجھے اس کے بارے میں کوئی قابل گرفت بات معلوم نہیں ہوئی۔ میں نے اس کے گھر کے قریب رہنے والے لوگوں سے بھی معلوم کیا ہے، وہ واقعی وہی ہے جو وہ خود کو کہہ رہی ہے، ایک فوٹوگرافر اور ایک ٹیچر۔ اس کے اسٹوڈنٹس کے والدین تک اس کے اچھے کردار کی گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کا شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹ سب گورنمنٹ کا ایشو کردہ ہے۔ کرمنل تو دور کی بات، اس کو آج تک پارکنگ ٹکٹ نہیں ملا۔ سوری، لیکن آپ کے دوست کا شک بالکل بے بنیاد ہے۔ فاتح نے افسوس سے آنکھیں بند کیں اور سر جھٹکا۔ اور تالیہ، وہ سمجھ سکتا تھا کہ تالیہ اس دھوکے میں کیوں ہے کہ میشا فاتح کو نقصان پہنچائے گی۔ یہ ایک طرح کا نفسیاتی مسئلہ تھا جس میں ایک شخص کو دوسرے کے سیویئر کا کردار ادا کرنے کی اتنی عادت پڑ گئی تھی کہ وہ ایسے حالات ڈھونڈ لیتا ہے جن میں اسے دوسرے کو بچانا پڑے۔ اسے یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ دوسرے شخص کو اس کی مدد اور حفاظت کی ضرورت ہے۔